اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری سپارہ ہے 30واں، اور پہلی صورت ہے اس کی سورہ نبا۔ نبا جو ہے خبر کو کہتے ہیں۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ قیامت کی خبر والی صورت جس میں قیامت کی خبر دی گئی ہے۔ تو عما یتساءلون، یہ آپ سے جو سوالات کرتے رہتے ہیں، کیا کیا سوالات کرتے ہیں، کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں، اور یعنی وہ تھوڑا سا سوالیہ نشان بھی ہے، اور تھوڑا سا حیرت، یعنی عجیب بات ہے کہ عجیب سوال کرتے ہیں یہ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی خبر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کب آئے گی، اور خود تو یہ آپس میں اس میں کسی بات پر متفق ہیں ہی نہیں، الجھتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کلّا سیعلمون، اس کا ان کو خوب علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا ان کو، اور پھر یقیناً ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور ابھی تو ہم دنیا کی تم بات بتاتے ہیں کہ دنیا کو دیکھو، ہم نے دنیا کو کیسا بنایا ہے، اس سے تمہیں آخرت کے بارے میں بھی اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، اور پہاڑوں کو تمہارے لیے میخوں کی طرح کر دیا ہے کہ زمین اس سے رکی رہتی ہے، جم جاتی ہے، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، تمہاری نیند کو بڑی گہری بنایا ہے جس سے تم بڑا آرام مل جاتا ہے، فریش ہو جاتے ہو، بحال ہو جاتے ہو، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس کا ذریعہ کہ اس میں جیسے ایک طرح سے لپٹ جاتے ہو، رات کے اندر اندھیرے میں لپٹ جاتے ہو، اندھیرے کے اندر تم جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تمہارے اندر ہوتی ہے، اسی کے ساتھ تم اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتے ہو، لباس ہے، رہنا ہے، بستر ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَهَارًا، اور ہم نے رات دن کا تمہارے لیے انتظام یہ کیا ہے کہ تم اس میں اپنے معاش کا وقت گزارو، کمانے کا وقت گزارو، اپنی سہولتوں کا حاصل کرو، ضرورتوں کو پوری کرو۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بہت ہی مضبوط بندھن والے 7 آسمان کو چھت تمہارے اوپر بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے بہترین قسم کا بھڑکتا ہوا روشن چراغ بنایا، یعنی سورج۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور یہ جو بادل ہوتے ہیں ان کا لفظ اللہ نے بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، جیسے کہ وہ نچوڑ، ان کے اندر رس بھرا ہوا ہے، اور ذرا سا وہ ہوا چلتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ان میں سے پانی نچوڑ کے آ جاتا ہے، یعنی پانی کو وہ مطلب یہ کہ اپنے اندر لاتے ہیں اور پورا کا پورا جو ہے پور کر دیتے ہیں، پورا جو ہے نکال کے پھینک دیتے ہیں باہر، اور وہ موسلادھار بارشوں کے ذریعے سے تم تک پہنچتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم دانے نکالتے ہیں، نباتات نکالتے ہیں، اور ایسے سے باغات ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی گھنے ہوتے ہیں وہ جیسے معلوم ہو کہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مل گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ دنیا تم کو ہم نے بنا دی، لیکن اس کے بعد ایک دن ہے جس میں ہم اس کا حساب بھی لیں گے تم سے، اور اس کا بھی وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، تو اس دن جو ہے تمہیں سور پھونکا جائے گا، اور اس دن تو ہے تم فوج در فوج، گروہ در گروہ تم کو لایا جائے گا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پہاڑوں کو ایسے چلایا جائے گا جیسے ریت ہوتی ہے سراب کی شکل میں جو نظر آتی ہے کہ معلوم ہو کہ عجیب قسم کے پانی کی طرح ہے، لیکن وہ اڑ رہی ہوتی ہے اور ریت ہوتی ہے، اور جہنم تمہارا ہر آدمی کا انتظار کرنے میں بیٹھی ہوئی ہے، انتظار لگائے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور کس کے لیے ہے وہ؟ جو بہت سرکش تھے دنیا کے اندر، ان کا وہ ٹھکانہ بنے گی، اور اس میں ان کو رہتے ہی چلے جانا ہے، ان کا دور ختم نہیں ہوگا، ایک دور آئے گا دوسرا دور آ جائے گا، اور اس میں انہیں کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی، کوئی پینے کا اچھا شراب مشروب نہیں ملے گا سوائے کھولتے ہوئے پانی کے، سوائے مطلب یہ ہے کہ جو پیپ ہوتی ہے بہتی ہوئی پیپ کے۔ یہ وہ پورا حساب ہے جو ہم ان کو دے کے رہیں گے۔ کیوں ہم نے یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے بارے میں سوچتے تھے کہ ہم حساب لیں گے نہیں، کوئی دن ہے ہی نہیں حساب کا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی حساب لینے والا ہے ہی نہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں ان سے، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے چلے جاتے تھے، جبکہ ہم نے ہر بات کو ان کے کتاب میں لکھ رکھا تھا، اس کو پوری طرح سے ایک ایک چیز کو جمع کر لیا تھا۔ فذوقوا، اب ان سے کہا جائے گا چکھو تم، اور تمہارا جتنا بھی زندگی تمہاری گزرتی جائے گی تمہارا عذاب بڑھتا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ یہاں دنیا میں انہوں نے تقوی کی زندگی گزاری تھی، ان کے لیے تو بڑی کامیابی کا دن ہوگا۔ وہ باغات ہوں گے، کھجور انگور لگے ہوں گے بہترین، ان کے ساتھ ہم عمر بچیاں، شادی ان کی بیویاں ہوں گی، ہم عمر ہوں گی وہ، اور بہت ہی مطلب یہ کہ جوان شکل، جوان صورت، جوان مزاج ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور وہاں پر ان کے لیے چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، جام ہوں گے جس کو ان کے اوپر لایا جائے گا اور ایک دوسرے کو پیش کیا جائے گا، اور وہاں پر ساری زندگی اتنی خوبصورت اور اتنی پاک و صاف ہوگی کہ لغو بات کو سننے کی نہ کوئی ضرورت ہوگی، نہ کوئی کہے گا، اور جھوٹ کی بات کا تو سوال ہی نہیں کہ وہاں جھوٹی بات ہوگی نہیں۔
یہ تمہارے رب کی طرف سے وہ عطا ہے جس کا تم نے پہلے سے حساب لگا لیا تھا، یعنی تم اس کا سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے تمہارے لیے اللہ نے یہ عطا تم کو دے دی۔ رب السماء والارض، آسمان کا رب ہے اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، اور وہ رحمان ہے۔ اور جب وہاں قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے ایک منہ کھول سکے، ایک جملہ کہہ سکے۔ لا یملکون یوم یقوم الروح، اس دن جو ہے فرشتے جبریل امین اور دوسرے فرشتے سب در سب کھڑے ہوں گے، اور وہاں وہی بول سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی، اور وہ بھی جو بات کہے گا سچی سیدھی بات کہے گا۔ وذالک یوم الحق، تو یہ ہے وہ دن جس کو حق ہے، جس کا آنا، اور جس میں سب چیزیں حق ہوگی، حق کی باتیں الگ ہو جائیں گی، باطل کی الگ ہو جائیں گی۔ تو اب جس کو دنیا کے ساتھ، دنیا میں رہنا ہے، گزر رہا ہے، تو اگر اس کو اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ آخرت میں اپنے رب کے ساتھ ٹھکانہ بنانا ہے، تو اس کو پھر اس طریقے سے ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو بہت ہی اس عذاب سے ڈرایا تھا تم کو دنیا میں، جو بہت تم سے قریب تھا، بہت دور نہیں تھا، اور انسان اس دن دیکھے گا کہ اس نے اپنے اعمال کو کیسے آگے بھیجا تھا، کون سے اعمال ہیں جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ تو کافر تو یہ کہے گا کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں، مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی وجود ہی نہ ہوا تھا انسان کے طور پر۔ نازعات ہے، نازعات جو ہے یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ نزاع کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے والی چیز، یعنی جیسے انسان کو جو قیامت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ فرشتے کا نام ہے، وہ فرشتے جو روح کو کھینچتے ہیں۔ تو اس میں دو طرح کے روح کھینچنے والے فرشتے ہیں، ایک تو کافر کی روح کھینچتے ہیں، تو وہ تو اس طرح سے کھینچتے ہیں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جیسے گولا ہو کوئی روئی کا، اور اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی ٹیڑھی چیز پھنس جائے لوہے کی، اور اس کو کھینچنے میں جو دقت ہوگی، تو وہ کافر کی روح نکلنے میں اتنی مشکل کر دیتی ہے جیسے کہ اس کو کھینچتے کھینچتے روح جو ہے فرشتوں کو محنت کرنا پڑتی ہے کھینچنے والے، اور اس کے بعد مطلب یہ کہ انہیں ڈوب کے نکالنا پڑتا ہے انہیں۔ والناشطات نشطن، اور ایسی روح ہے جو مومن کی ہے، اس کے میں فرشتے جاتے ہیں اور بالکل آرام سے، حدیث میں آتا ہے جیسے کہ آٹا گندھا ہوا ہو اور اس کے اندر ایک بال ہو، اور بال کو آرام سے آپ آہستگی سے نکال لیں۔ بس سابحات سبحن، اور ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو تیزی سے تیرنے والے ہوتے ہیں۔ بس سابقات سبقن، پھر وہ آگے بڑھ کر دوڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، تو یہ آسمانوں پہ مطلب جو کام ہے، دنیا میں جو کام ہے، ان کے لیے فرشتوں کو لگا رکھا ہے، تو وہ تیرتے چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں ایک دم، اور آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں، اور جتنی ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں اس کے سارے معاملات کی انتظامی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، تو ایک دن آنے والا ہے جو انسان اس سے کانپ اٹھے گا، ایسی کڑک ہوگی جس سے انسان کانپنے والے کانپ اٹھیں گے، اور اس کے بعد ایک اور اس کے بعد سلسلہ ہوگا بھڑکنے والی چیز کا جو اس کے بعد آنے والی ہوگی، اور اس دن دل جو ہیں وہ بہت ہی لرز رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، اور آنکھیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے اپنے پھر سے ہم کو قبر میں ڈال دیا جائے، دوبارہ ہم کو دفن کر دیا جائے، یا ہم کو زندگی میں لوٹا دیا جائے، یا پہلی حالت میں ہم کو واپس کر دیا جائے۔ اور اس وقت تو یہ کہنے والے، ہاں دنیا میں تو یہ کہنے والے کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جب ہم دفن کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد ہم کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس وقت بھی زندہ کر سکتے ہیں، کوئی ہم کو زندہ کر سکتا ہے جبکہ ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہوں گی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ تو بڑے خسارے کا واپسی ہوگی ہماری۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بالکل ایک ڈانٹ ہوگی، اور اس کے بعد تم سب اٹھ کھڑے ہو گئے میدان میں، بھاگتے ہو گے تم میدان میں اسی وقت۔ تمہارے لیے کوئی ایسا مطلب تم انکار کرو یا نہ کرو، لیکن یہ واقعہ تمہارے ساتھ تو ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کے پاس وہ موسیٰ کی خبر آئی جب ان کو ان کے رب نے پکارا تھا وادی مقدس سے جو طوا میں ہے، کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اور اس سے کہو کہ اے اللہ کے بندے، اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھو، پاک و صاف زندگی گزارو، اور میں تم کو راستہ بتا دیتا ہوں تمہارے رب کا، اور تم اللہ سے خشیت اختیار کرو۔ اور اس کو انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں، بہت بڑی نشانی دکھلائی، لیکن وہ جھٹلاتا چلا گیا اور نافرمانی پہ اترتا گیا۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر یہی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد اس نے سازشیں کرنا شروع کر دیں، پیٹ پھیر کے چلا، اور مطلب یہ کہ ان کو مٹائیں کیسے، روکے کیسے، ان کا ایمان، ان کو خطرہ کیسے بتائیں، اس کے لیے اس نے سازشیں شروع کر دیں۔ فحشر فنادیٰ، تو اس نے بڑے بڑے گروہ جمع کیے اور ان کو پکار لگائی کہ آ جاؤ میرے پاس، میری مدد کرو، اور پھر کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ کس رب کی بات کر رہا ہے؟ اصل رب تو میں ہوں تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سزا دی جو آخرت کی لحاظ سے بھی سزا ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی سزا ہے۔ اس میں اس لوگوں کے لیے بڑی پہچان ہے، عبرت کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے، جو اللہ سے ڈر سکتے ہوں، ڈرنا چاہتے ہوں۔
انتم اشد خلقا، اے لوگو تم بتاؤ تمہارا پیدا کرنا بڑا مضبوط تمہیں لگتا ہے کہ بڑا شاندار، بہت ہی عظیم و شان پیدائش ہے تمہاری؟ ارے تم سے بڑھ کر آسمان کی پیدائش بہت عظیم ہے، جس کو اس نے بہترین بنایا تھا۔ اس کے اندر اس کی ایک گہرائی اور ایک اس کی چوڑائی، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایسی چھت بنائی تھی جس کو بالکل برابر ہموار بنایا ہوا اس نے، اور اس کے اندر رات کو تاریک کر دینے والی رات کو بنایا، پھر اس میں سے چاشت کا وقت جو سورج کی روشنی کا وقت ہوتا ہے وہ بنایا، اور پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا۔ جب پہلے قرآن میں ایک جگہ یہاں پر کہے کہ ہم نے زمین کو پہلے پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، یعنی 2 مرحلوں میں زندگی کی پیدائش کی۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اب اس کے بعد پھر اللہ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ 4 دنوں میں 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، 2 دن میں زمین کو پھیلایا، اور اگلے جو 2 دن تھے، 2 دن کے بعد جو زندگی تھی زمین کی، اس میں پانی کی چیزیں ڈپازٹ پیدا کر دیا، اس کے اندر چارے کے لیے انتظام کر دیا، اور پہاڑوں کو جما دیا، اور اس میں کھانے کا انتظام کر دیا جو تمہارے لیے بھی ضرورت کی چیز ہے اور جوانے جانوروں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، قیامت کا ایک نام ہے طامہ، یعنی ایسا وقت جس میں ہنگامہ ہی ہنگامہ ہوگا، اس سے بڑھ کر ہنگامہ دنیا میں کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ ہنگامہ کھڑی کرنے والی رات، وہ قیامت آ جائے گی۔ اس دن انسان کو خیال آئے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا کوششیں کی تھی، کیا کیا کام کیے تھے، اور جہنم جو ہے سب کے سامنے نظر آنے لگے گی ان کے سامنے۔ تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آگے رکھا اور اس کو ترجیح دی آخرت کی زندگی پہ، تو اس کا تو جہنمی ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن وہ جو شخص دنیا میں رہتا تھا اور دنیا میں مصروف تھا، لیکن اس کو یہ خیال رہتا تھا، اس کو یہ خوف رہتا تھا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے آپ میرا جواب مجھے جواب دینا ہے اس کا، تو میں اپنے جواب کی تیاری ابھی سے کر لوں۔ تو اس نے اپنے خواہشات کو، اپنے آپ کو روکے رکھا، اپنی خواہشات کو، اور اپنے نفس کو بھی بتایا کہ دیکھو خواہشات پہ نہیں چلنا، تو اس کے لیے جنت ہم ٹھکانہ بنا دیں گے۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت آئے گی کب، اس کا ٹھکانہ کب ہوگا ہمارے ہاں؟ تو آپ اسے بتائیں کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ تو صرف اس کا یاد دہانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس انسان کو سب کو پہنچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی طے کرے گا کہ اس کا تمہارے پہنچنے کا وقت قیامت کے دن کب ہوگا۔ آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا چاہو تو ابھی وقت ہے۔ اور جب وہ دن آ جائے گا جس کو وہ دیکھنے لگیں گے، تو ان کو ایسا لگے گا جس دنیا میں یا تو شام رہے تھے یا صبح کا وقت گزرا تھا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں رہے تھے، 100 سال رہیں، 200 سال رہیں، لیکن آخرت کے مقابلے وہ زندگی جو ہے چند لمحوں کی لگے گی ان کو گزرنے کے بعد۔ عبسا کا مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھا لینا، یعنی ایسا کسی آدمی کے ساتھ آدمی جو ہے وہ چہرہ ایسا لگے کہ اس کو ویلکم نہیں کر رہے ہیں، خوش نہیں ہو رہے اس سے۔ تو ایک صحابی تھے، نابینا تھے، لیکن مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ پاس آتے تھے سوالات کرنے کے لیے، دین کی باتیں معلوم کرنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ قریش کے سردار آپ سے ملنے آ رہے تھے، تو اتفاق سے وہ بھی پہنچ گئے۔ تو آپ کو یہ خیال آیا کہ اگر ابھی اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے تو میں سرداروں سے بے تکلفی سے بات کر لیتا، اور دوسرے وہ تھوڑا سا ایمان لانے کی خواہش ہوتی تو وہ کم سے کم ایک ان کو دیکھ کر وہ پریشان نہ ہوتے۔ تو یہ صرف اتنا آپ نے کہ تیوری چڑھا لی، آپ کو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، آپ نے اور نام، لیکن آپ کا نام لے کے نہیں کہا اللہ نے، اس آدمی نے تیوری چڑھا لی، یعنی اللہ کو 3rd نبی کریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ صاحب کیسے ہیں جو تیوری چڑھا دیتے ہیں، اور توجہ نہیں دیتے کہ ان کے بعد ایک نابینا آیا تھا، جبکہ وہ ہو سکتا ہے تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا، وہ پاکیز کے لیے آیا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ تذکرہ آپ اس کے سامنے یاد دہانی کرتے تو اس کو فائدہ ہو جاتا۔ اور ایک آدمی، ایک گروہ آیا تھا آپ کے پاس جو بڑے بے نیازی کے ساتھ آئے تھے، ان کو اسلام جاننے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس ایک یوں ہی ایک کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ ایک بس ذرا سا اتمام حجت کے لیے اور ایک قسم کے ایکسکیوز کے لیے پہنچ گئے تھے، اور آپ ان سے بہت ہی مطلب یہ ہے کہ بڑی فکر کر کے ساتھ آپ ان سے ملتے ہیں، بڑے ان کو ویلکم کرتے ہیں، حالانکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں مل رہے تھے، آپ تو صرف دین کی خدمت کے لیے مل رہے تھے، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ سردار اسلام لے آئے تو باقی سب لوگوں کا معاملہ آسان ہو جائے گا، تو آپ نے توجہ زیادہ دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ناگوار ہوئی کہ آپ ایک مومن کی جو مطلب مقام ہے، آپ نے اس مقام کو تھوڑا سا ہلکا سمجھا، جبکہ اللہ کی نظر میں ایک کمزور سے کمزور مسلمان کا مقام دنیا میں تمام دنیا کے طاقتور ترین جتنے بھی لوگ ان کے مقابلے میں ان کا مقام مسلمان کے نظر اللہ کی نظر میں زیادہ ہے۔ وما علیک اللہ یزکیٰ، اور یہ لوگ تو ایسے لوگ تھے ہی نہیں جو اپنے آپ کو سنواریں اور ٹھیک کریں۔ واما من جاءک یسعی، لیکن جو آپ کے پاس آتا ہے دوڑ کا آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، تو آپ اس سے تھوڑی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ نبی، آپ کا کام تو یاد دہانی پہنچانا ہے، اور جو یاد دہانی کو قبول کرتا ہے تو اس کو مطلب ہی تو اس کو آپ ضرور دینا چاہیے، تو اور جس کی مرضی ہے، جس کو دل چاہتا ہے وہ لے لے یاد دہانی۔ اور ہم نے بڑے معزز اور بڑی مکرم صحیفوں میں اس کو رکھا ہے، بہت بلند و بالا مقامات پہ، بڑے پاکیزہ جگہوں پہ ان کو رکھا تھا، اور اس کے اٹھانے والے بڑے ہی معزز فرشتے ہیں، کرام بررہ، بڑے بزرگ ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، بڑے نیکی کرنے والے ہیں۔
انسان کی مار ہو، انسان کے مار لگے کہ کیسا ناشکرہ ہے یہ، اور یہ اس کو خیال نہیں آتا کہ اس کو پیدا کیسے کیا گیا تھا. ایک نطفے سے وہ پیدا ہوا تھا، پھر اس کی تخلیق کا پورا انتظام، ہر لمحے کا، ہر اسٹیج کا انتظام ہر سلیقے کے ساتھ کیا گیا کہ چھوٹا کیسے ہوگا، بڑا کیسے ہوگا، ہر جسم کا ہر حصہ کیسے بڑھے گا. ہم نے اس کے لیے پھر پیٹ میں سے نکلنے کا کام آسان کر دیا، کیسے وہ نکل کے آ گیا باہر. ثم اماتہ، پھر وہی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو موت بھی دے گا اور پھر اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور جب ہم چاہیں گے تو اس کو اٹھا بھی دیا جائے گا. کلا لما یقض ما امر، یہ ہرگز نہیں، یہ نہ کیا اس نے جو اس کو حکم دیا تھا. اس نے غلطیاں کیا کی ہیں، کیا غلطی کی؟ اس کو ایک بات کا حکم دیا گیا تھا، اس نے اس کی توجہ نہیں دی، اس پہ فیصلہ ہی نہیں کر کے دکھایا، اس پہ عمل کر کے نہیں دکھایا. حالانکہ انسان اگر ذرا سا اپنے جسم پہ غور کر لے، چلو پیدائش کو بھول گئے تم، لیکن یہ تو خیال کرو کہ تم جو کھاتے ہو یہ کھانا کہاں سے آتا ہے، پھر کھانے سے ہوتا کیا ہے تمہارے پاس. ذرا اپنے کھانے کو پینے کو دیکھو، اور کھانے کا انجام دیکھو کہ تمہارے جسم سے ایک غلاظت نکل جاتی ہے. ہم نے تمہارے کھانے کے لیے بہترین طریقے سے پانی کو گرایا، پھر اس پر زمین کو پھاڑا، پھر اس پر اس میں سے ایک دانے کو اگایا، اس میں سے مختلف قسم کی چیزیں نکالی، انگور ہیں اور مختلف قسم کی ترکاریاں ہیں. قضباً ایسی ہوتی ہیں جیسی چیزیں جو جس کے ساتھ کوئی مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا جو کہتے ہیں ڈٹھل ہوتے ہیں جن کے ساتھ. وہ زیتوناً، اور زیتون بنایا، اور کھجور کے درخت کھجور بنایا. وہ حدائق غلبہ، اور ایسے باغات ہم نے تمہارے لیے بنائے جو بالکل ٹھس گئے ہیں جیسے درختوں سے، ایک دوسرے سے شاخیں الجھی ہوئی ہیں ان کی. اور ہم نے اس میں سے کچھ ایسے درخت ہیں جو فاکہہ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، اور ایسے ہیں جو صرف چارے کا کام آتے ہیں، یعنی تم کو کھا ہی نہیں سکتے، جانور اس کو کھاتے ہیں. تو یہ تمہارے لیے متاع ہے، اس میں وقت گزارنے کے لیے ہے، لطف لینے کے لیے ہے، اور تمہارے جانوروں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو صاخہ بھی قرآن میں قیامت کا ایک نام ہے کہ کان پھاڑ دینے والی جو آواز لگانے کا وقت ہوگا قیامت کا، جس میں سور پھونکا جائے گا تو کان پھٹ جائیں گے. اس دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. اور اس دن ہر انسان کی ایسی حالت ہوگی کہ کسی کی طرف توجہ دینے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، اپنے ہی کام میں وہ الجھا ہوا ہوگا. اور اس دن تم دیکھو گے بعض چہرے بڑے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوتے ہوں گے، بشارت لیتے والے ہوتے ہوں گے، خوشخبری والے ہوتے ہوں گے، اور وہ خوشیاں مناتے ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، لیکن کچھ چہرے وہ ہوں گے جن کے اوپر غبار چھایا ہوا ہوگا، سیاہی چھائی ہوگی، اور ان کے اندر سیاہی جیسے ان کے اوپر غالب آ چکی ہے، ان کا پورا جسم جو ہے اور چہرہ بالکل سیاہی سے لت پت ہو چکا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی کفار کے طور پر گزاری تھی، کفر کے لیے گزاری تھی، اور فسق و فجور کے ساتھ گزاری تھی، گناہوں کے ساتھ گزاری تھی. سورہ تکویر ہے. تکویر کہتے ہیں کسی چیز کے لٹو ہوتا ہے، لٹو کو گھمانا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ سورج جو ہے جو گردش کر رہا ہے، گردش کے بجائے وہ بالکل لٹو کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اس کو ایسا چلایا جائے گا، وہ چلتے چلتے جیسے ایک دم تیزی سے چلے، چلتے 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 بکھر جائے گا، اور اپنے گویا مطلب جو اس کا آربٹ ہے، جو اس کا دائرہ کشش ہے، وہ اس کشش سے نکل جائے گا. اور اس دن جب ستارے جو ہیں کیا ہوں گے، ان کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. اور جو 10 مہینے کے بچے والی اونٹنی ہوتی ہے اس کو کوئی پوچھے گا نہیں. یعنی عربوں میں ظاہر ہے کہ جانور پالتے ہیں، جتنے بھی جانور پالنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں جب کوئی جانور ہوتا ہے، اس کا بچہ ہونے والا، تو اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اور خاص طور جب بالکل اس کا وقت قریب ہو گیا کہ 10 مہینے ہو چکے ہیں، وہ بالکل اب ڈیلیور کرنے والی ہے، تو اس کی طرف تو بے پناہ توجہ دیتے ہیں. تو قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ اس وقت آدمی کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کو دیکھے کہ اس جانور کا کیا ہوا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور طرح طرح کے جو وحشی جانور ہوتے ہیں سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اب یہ اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مطلب ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ ان کا کہیں جانے کی جگہ نہیں ہوگی، وہ سب اکٹھا ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور پہاڑوں کو سمندر جو ہے، سمندر ان کو بھڑکا دیا جائے گا. جیسے قرآن میں جگہ لکھا ہے کہ سمندر کے نیچے پانی ہے تو آگ ہے تو وہ ان کی آگ جو ہے وہ اوپر آ جائے گی، اور وہ اس پہ وہ پانی بھڑکنے لگے گا. اور جب انسانوں کو جوڑ دیا جائے گا، جوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان تھا اس کا جسم دنیا میں دبا ہوا تھا کہیں پر، اور روح کہیں اور تھی، اب اس کو دوبارہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، یعنی روح اور جسم مل جائیں گے. اور اس دن اس بچی کو جس کو زندہ پیدا ہوئی تھی لیکن اس کو زندہ گاڑ دیا گیا، اور اس لیے کہ بیٹی بنے گی، بیٹی بڑھے گی تو ہمیں مطلب بے عزتی ہوگی، ہمارے گھر میں داماد آئے گا تو یہ ہماری عزت کی بات نہیں ہے. تو عرب ایسا کرتے تھے، بعض، ہر ایک نہیں کرتا تھا، بعض قبیل ایسا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن وہ بچی پوچھے گی کس بات پہ آپ نے مجھے مارا، میں نے کیا جرم کیا تھا، کون سا میری گناہ ہوا تھا، یعنی کتنا بدترین کام کیا تھا کہ بچی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا اور آپ نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچی آپ کے لیے کوئی نحوست کی چیز ہے یا آپ کی بے عزتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے وہ.
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور پھر سب کے اعمال ناموں کو کھول دیا جائے گا، اور اس وقت جو ہے آسمان ایسا لگے گا جیسے اس کے اوپر جو کچھ اوپر چڑھا ہوا تھا سب اتر گیا، جیسے اس کی کھالیں اتر گئی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور اس دن جہنم کو اور بھڑکا دیا جائے گا، پہلے ہی بھڑکتی ہے لیکن اس دن مزید اس کو بھڑکایا جائے گا، اور جنت کو جو اس کے پانے والے ہیں ان کے لیے بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آج کے لیے کیا حاضر کیا ہے، کیا سامنے رکھا ہے، آج اس کے کیا پہنچایا تھا جو آج اس کے سامنے آ جائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو میں بالکل میں قسم نہیں کھاتا ہوں ان چیزوں کی، ان شیطانوں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسے ستاروں کی جو آگے پیچھے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹ جانے والے، الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی قسم میں نہیں کھاتا۔ یہ خناس جو ہے شیطان کی بھی صفت ہے۔ شیطان کی صفت یہ ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے، آپ نے اعوذ باللہ پڑھی پیچھے چلا گیا، اعوذ باللہ آپ نے ذرا سی بند کی پھر واپس آ گیا، تو آگے پیچھے چلتا رہتا ہے، آگے پیچھے۔ تو ایسے شیطانوں کی میں قسم نہیں کھاتا جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایسے ستارے جو ایک دفعہ روشن ہو رہے ہیں اگلی دفعہ بجھ گئے، پھر اس کے بعد وہ جو ہیں سیدھے چلنے والے بعض ہیں، اور اس کے بعد چھپ جانے والے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور وہ رات جب وہ جو ہے پھیل جاتی ہے، جب اس کا اندھیرا جو ہے پورے زمین کے اوپر قبضہ، اس علاقے میں پورے پہ قبضہ کر لیتا ہے، ہر چیز اندھیری ہو جاتی ہے۔ اور صبح کی قسم، جب وہ صبح جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے سانس لے رہی ہے، اور سانس لینے کی وجہ سے ایک دم رات کی تاریکی ہٹتی چلی جا رہی ہے اور روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ یہ قول جو ہے وہ تمہیں پہنچانے والا کون ہے؟ بہت ہی معزز رسول ہے، اور اس کا پہنچانے والا رسول کو حضرت جبریل ہیں، ذی قوتن، جو بڑی طاقت والے ہیں، اور اپنے عرش والے کے پاس، اللہ کے پاس ان کا بڑا مقام ہے، اور دوسرے فرشتوں پہ ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، اور وہ اپنی بات کو پہنچانے میں بہت امانت والے ہیں۔ وما صاحبکم مجنون، اے لوگو تمہارے جو ساتھی ہیں نبی، یہ کوئی مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھا تھا جبریل کو افق مبین پر، ہورائزن میں کہیں ان کو پورے کے پورے چھائے ہوئے تھے، ان کو دیکھا تھا۔ اور یہ جو بات وما هو الغیب بدنین، لیکن جتنی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی ہے، جو غیب کی بات ان کو ملی جو ہمیں نہیں ملی، وہ تم کو پہنچانے میں ان کو بچا کے نہیں رکھتے، یعنی جتنی بات اللہ نے ان کو بتائی ہے اس کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وما هو بقول شیطان رجیم، اور یہ قول جو ہے شیطان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان مردود سے تم توقع کرتے ہو کہ وہ خیر کی باتیں بتائے گا، وہ تمہیں ہدایت کی باتیں بتائے گا، وہ نیکی کے اعمال بتائے گا، وہ تمہارے لیے رشتہ داروں کے حقوق بتائے گا، وہ تو انتہائی سب کو توڑنے والا، سب سے تم کو رسوا کرنے والا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر کہاں جانا چاہتے ہو تم؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جو سارے جہاں کے لیے ہے۔ اب تم میں سے جس کی مرضی ہو تو وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو اس کو استعمال کر لے، اس کی ہدایت کو قبول کر لے، اور تمہارا چاہنا تو اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ تو سارے جہاں کا رب ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ پڑے گا، اس کے اندر ایک قسم کا جیسا کہ کہیں چین ری ایکشن ہوگا، کہ ایک چیز جیسے ہوتی ہے کہ پھٹتی چلی جا رہی ہے چیزوں میں۔ ایک دفعہ آپ دیکھیں جیسے کوئی بارود ہوتی ہے کہ معلوم پھٹتے پھٹتے ہر طرح جہاں بھی اس میں دھماکہ ہے وہ پھٹتا چلا گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اس کے بعد جب سمندر ہیں وہ ابل پڑیں گے، وہ اپنی حدوں سے ان کی جو ہے یعنی موجیں جو ہیں ان کی معلوم ہوگا پورے کائنات کو اپنے اندر سمیٹ لیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اس پر جب قبروں کو ان کو کوریدا جائے گا کہ بھائی نکلو کون کون ہے اس کے اندر، اس دن انسان کو یہ پتہ چلے گا۔ یہ سب سے اہم بات اللہ نے کہی کہ قیامت کے دن انسان کو کیا پتہ چلے گا کہ کون سی چیز پریارٹی میں پہلے ہونی تھی، کون سی چیز نمبر 2 ہونی چاہیے تھی۔ اگر دنیا نمبر 1 ہے تو کامیاب نہیں رہے، اور اگر آخرت نمبر 1 ہے تو کامیاب ہو گئے۔ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے ساتھ انسان کا رشتہ بتایا ہے کہ اے انسان یہ بتاؤ تمہارا رب اتنا کریم ہے، تم اس سے کہاں دھوکے میں پڑ کے اس سے نکلتے چلے جاتے ہو؟ اس کے پاس تم آنے سے تم گھبراتے کیوں ہو؟ کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے، تم کو اس نے پیدا کیا، تمہیں بہترین شکل دی، اور تمہیں بہترین توازن کے ساتھ ہر چیز تمہاری پیدا کی، اور تمہیں جس صورت میں چاہا تمہاری ایک شکل بنا دی، تمہیں جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اس قدر اللہ کے تم پر انعامات ہیں، لیکن تم صرف ایک بات کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہو کہ تمہارا حساب لے گا اللہ تعالیٰ، تم سے سوال کرے گا، اور تم اس کی وجہ سے قیامت کا انکار ہی کر دیتے ہو۔ حالانکہ تمہارے اوپر لکھنے والے ہم نے فرشتے رکھ رکھے ہیں جو تمہارے کرامن کاتبین، بڑے عزت والے فرشتے ہیں، جو کوئی چیز جو ہوتی ہے وہی لکھتے ہیں، جتنی ہوتی ہے اتنی ہی لکھتے ہیں، جھوٹ نہیں لکھتے، غلط نہیں لکھتے، کم بیش نہیں کرتے، اور وہ بھولتے بھی نہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تمہاری جتنی باتوں کا تم کام کرتے ہو سوچتے ہو سب کو وہ جانتے ہیں، اس کے حساب سے لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے ہم کیوں لکھوا رہے ہیں یہ سب چیزیں؟ ہم نے حساب کتاب کیوں رکھا ہوا، ریکارڈنگ کیوں کرواتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہم یہ طے کریں گے کہ بھائی نیک کون تھے تاکہ ہم ان کو نعمتیں دے دیں، اور بدکار کون تھے تاکہ ہم ان کو جہنم میں ڈالیں۔
اور قیامت کے دن یہ سب فیصلہ کر دیں گے ہم. اور ہم ان سے غائب نہیں تھے. ہم ایسا نہیں تھا کہ وہ ہم سے کوئی بچے ہوئے تھے تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے تھے. ہم نے مہلت دے دی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ میاں تو کہیں ہے ہی نہیں آس پاس ہمارے, ہم کو نظر ہی نہیں آ رہے تو ہیں بھی نہیں. وما ادراک ما یوم الدین, تمہیں معلوم ہے دین کا یوم الدین کسے کہتے ہیں, روز و جزا کا دن کس کو کہتے ہیں؟ اور تمہیں پھر سے ہم بتائیں, پوچھیں تم سے, تم بتاؤ روز جزا کا دن کس کو کہتے ہو تم؟ ہم بتاتے ہیں تمہیں, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن کا دن وہ ہوگا جس میں کوئی انسان اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا, اپنے لیے بھی اس کے پاس کوئی چیز نہیں چلے گی, صرف اللہ کا اختیار چلے گا, اللہ کا حکم چلے گا, اللہ کا حکم ہوگا اس دن. المطففین, یہ انسان کے ترازو والے پیمانے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ترازو دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے جس ہم چیزیں تولتے ہیں, اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں اصول بناتے ہیں. تو اصول کا بھی مسئلہ وہی ہے اور ترازو کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ترازو اصول کے لحاظ سے ایک ہونی چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی فس کیجئے کہ مطلب یہ کہ ایک آدمی ظالم ہے اس کو ہم سزا دیں گے, تو ہمارا رشتہ دار ہوا تو ہم نے کہا نہیں بھائی اس کے لیے اصول نہیں چلے گا, دوسرا اصول ہوگا. اور دوسرا غریب ہے, کمزور ہے, ہمارے علاوہ کوئی ہے, انہوں نے کہا نہیں اس پہ تو ضرور نافذ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جو ترازو میں ڈنڈیاں مارتے ہیں وہ بڑے برے لوگ ہیں, ان کے لیے بڑی برائی ہے. کیوں کہ جب وہ لوگوں سے ناپ تول کر کے لیتے ہیں تو خوب بھر کے لیتے ہیں. جب آدمی ترازو لیں گے تو کہیں نہیں آپ زیادہ ڈنڈی بھی بلکہ جھکا کے دیجئے, لیکن جب ان کو ترازو میں ناپ کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم, تو ایسے لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ جب وہ یہ کام کر رہے تھے ہو سکتا ہے اس آدمی کو پتہ نہ چلا ہو, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے اس بات کا حساب لے لے گا ان سے, اور ان کو ایک دن اٹھایا جائے گا اس دن کے لیے. یوم یقوم الناس, وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے جو سارے جہاں کا رب ہے. کلا, ہم نے دو ٹھکانے بنائے روحوں کے. ایک ٹھکانہ بنایا بدکار لوگوں کے لیے جو ایک قید کی جگہ, سجن کہتے ہیں قید خانے کو, ایک قید خانہ ہوگا جہاں پہ ان کی روح کو رکھا جائے گا. تو معلوم ہے سجین کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, نام ان کے لکھے ہوئے ہیں, سب کے لکھے ہوئے ہیں جو وہاں پہنچیں گے, اور وہاں پر ان کو روحوں کو رکھا جائے گا جو فاجروں کی ہوں گی, فاسقوں کی ہوں گی, کافروں کی ہوں گی. اور یہ بڑی برائی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ہمارے قیامت کے آنے کا انکار کیا کرتے تھے. اور اس کا تو انکار صرف وہی کرتا ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور گناہوں میں لت پت ہوتا ہے. ویدات, اور جب ہمارے آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں جو ہم کو سنا رہے ہیں, یہ لیلا مجنو کے قصے سنا رہے ہیں, مطلب یہ کہ آپ مطلب یہ کہ گریک مطلب مائتھولوجی کو سنا رہے ہیں, انڈین مائتھولوجی سنا رہے ہیں, یا اور پرانے فکشن آپ سنا رہے ہیں. ہرگز نہیں. یہ ساری بات یہ ہو گئی کہ ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا ہے, گناہوں کرتے کرتے دل جو ہے ان کی صفائی ختم ہو گئی ہے, چمک ختم ہو گئی ہے, اور ان پر زنگ چڑھ گیا ہے, اور یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور اس دن پھر جب یہ انہوں نے اپنے دلوں کو اتنا زنگ آلود کر لیا ہے تو ان کو یا اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے حجاب میں رہے گا, اللہ تعالیٰ کو وہ محسوس ہی نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں اللہ کو انہوں نے محسوس نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچانا, تو قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے اور اس کو دیکھنے سے روک دیا جائے گا, اور ان کا کہا جائے گا تمہارا تو بس ایک ہی کام ہے, جہنم میں داخل کر دیا جائے. ثم یقال, پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے کہ تم جھٹلاتے تھے. اور اس کے مقابلے میں ایک اور ٹھکانہ ہم نے بنایا, کس کا؟ اچھی روحوں کا, جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں. وہ بڑی بلند ترین جگہ ہوگی جنت میں, وہاں پر ان کی روحوں کو رکھا جائے گا. تو معلوم ہے علیین کیسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جو یہاں کے رہنے والوں کا کتاب بھی ہم نے بنا رکھی جس میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, یشہد المقربون, اور اس کے بارے میں جو ہمارے قریب ہونے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس کو جانتے ہوں گے, اس کو دیکھتے ہیں. تو جو نیک لوگ ہیں وہ تو نعمتوں میں رہیں گے, بڑے بڑے ان کے تخت ہوں گے, بڑے بڑے ان کے مطلب بچھونے ہوں گے جس پہ وہ بیٹھے ہوں گے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے, اور ان کے چہرے پہ تم نعمتوں کی چاشنی, نعمتوں کی تر تازگی دیکھتے ہوگے. اور ان کو ایک ایسے نیکٹر سے, ایسے خالص شراب سے اس کو پلایا جائے گا جس کو مہر لگی ہوگی, جب ان کے سامنے ہی اس کو کھولا جائے گا. ختام ہو مسک, اور اس کے اوپر جو مہر ہوگی وہ بھی مشک کی ہوگی. تو ایسے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اگر تمہیں کوشش کرنا ہے, کمپٹیشن کرنا ہے, تو اس کے لیے کمپٹیشن کر کے دکھاؤ. اور وہ جو اس کا شراب کا جو مکسچر ہوگا اس میں تسنیم ہوگی, اس کے اندر ایک ایسی مطلب یہ کہ چشمہ ہوگا جس کے ذریعے سے, چشمے سے جس کو مقرب لوگوں کو اس میں سے پلایا جائے گا. ان الذین اجرموا, اب یہ بہت اہم بات اللہ نے اس صورت میں کہی ہے کہ جو دنیا میں لوگ زندگی گزارتے ہیں, جرم کیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جرم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, تو مومنوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. دیکھیے اس پہ دیکھیے, آج ہم دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے, کانوا من الذین آمنوا یضحکون, تو وہ تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہے, ٹھٹے مارتے تھے, ان پر لطیفے بناتے تھے, اور ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہیں کیا چیز, یہ تو دنیا کے 2 ٹکے کے بھی نہیں ہیں, اور دنیا میں ان کا مقام کیا, ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی مطلب ان کو خواہ مخواہ جو ہے جنت بسا لی انہوں نے اپنے ذہن میں, اور خواہ مخواہ انہوں نے مطلب یہ کہ اسی خواب میں جیے جا رہے ہیں.
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اگر ان کا گزر بھی ہوتا تھا مسلمانوں کے پاس سے تو آپس میں جو ہے مطلب آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو فلاں صاحب جو ہے وہ دیکھیے صاحب ایک دیوانے صاحب جا رہے ہیں، دیکھیے گا وہ ایک صاحب جو ہے وہ مطلب بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو آج کل تو ہمارے لطیفہ ہوتا ہے کہ 72 حوریں ملیں گی ان کو، دیکھیے یہ صاحب جا رہے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ اپنے ان لوگوں کے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے واپس جاتے تھے اپنے گھروں میں تو ان کے لطیفے سناتے تھے، عجیب عجیب باتیں ان کی سناتے تھے، کہہ رہے صاحب وہ تو ان کا رہن سہن ایسا ہے، ان کا کپڑا ایسا ہے، ان کے کھانا پینا ایسا ہے، ان کی زندگی اتنی گندی ہے، اتنے ناپاک ہیں، اتنے مطلب ہوتے ہیں۔ اور جب ان کو دیکھتے ہیں کہیں گے صاحب یہ تو بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو ہے نہیں سیدھے راستے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر ان کو نگراں بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ ان کا حساب کتاب لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے منظر بتا دیا کہ وہ منظر دنیا کا ہے جس میں مومن جو ہے بیچارہ پریشان ہوتا رہا، نشانہ بنتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک منظر ہم تمہیں اب دکھاتے ہیں جو آگے چل کے آنے والا، وہ کیا ہے کہ وہ جو ایمان والے تھے جن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، اس دن قیامت کے دن وہ کافروں پہ ہنسیں گے اور اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ تم نے کافروں جو تم نے کیا تھا آج اس کا وہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی ہنسنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اوپر جب اتنی کیفیت گزرتی ہے اور جب دوسرے کا منظر وہ دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ہوتا ہے کہ بھئی کیا خیال ہے اب آپ کا، کون اندھیرے میں تھا، کون گمراہی میں تھا، اور کون جو تھا اللہ کی نظر میں بے معنی تھا، بتاؤ تمہارا مقام کیا ہے اور ہمارا مقام دیکھ لو۔ تو اس موقع پر ان کو ایک خوشی ہوگی اس لحاظ سے۔ انشقاق ہے کہ وہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، زمین جو ہے آسمان پھٹ پڑے گا اور اس کے اندر شگاف پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ جو اعلان کرے گا وہ حق ہوگا، اور زمین کو جو ہے اس کو پھیلا دیا جائے گا، بالکل ہموار کر دیا جائے گا، بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا، اور جو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب نکال کے اس کو باہر ڈال دے گی۔ وہ اس میں مردے بھی ہوں گے، اس کے اندر اور طرح کی چیزیں بھی ہوں گی، جو انسانوں کے مطلب طرح کے آثار قدیمہ اس کے اندر چھپے ہوں گے، سب ظاہر ہو جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی حق ہے۔ اے انسان ایک بات سمجھ لو، تم دنیا میں مشقت کرتے ہو، تمہیں 2 مشقتیں کرنا پڑتی ہیں۔ ایک مشقت تم دنیا کے لیے کرتے ہو، لیکن ایک مشقت تمہیں کرنی ہے اللہ کی خاطر، اور یہ مشقت کرتے کرتے تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ تو اگر تمہارا معاملہ یہ ہوا کہ تم نے اچھی مشقت کی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، تمہارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے، تو ان کے ساتھ تو حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، بلکہ بالکل بس خالی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا حساب کتاب کا اصل مطلب یہ ہے کہ صرف انسان کو پڑھا دیا کہ دیکھو یہ ہے، نہ کہا ہے، نہ کہا جاؤ لپیٹ دیا اس کا حساب نامہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ حساب واقعی لے لے کہ یہ بتاؤ ایسا کیوں کیا تھا، اس میں کیا نیت تھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من نوقش عذب، اگر کسی سے آپ نے ذرا سی بھی مطلب یہ اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ کہ تھوڑی سی حساب کتاب میں باریکی نکالنا شروع کر دی تو پھر تو انسان عذاب میں جائے گا۔ جو آدمی دائیں ہاتھ والا ہوگا وہ کیا ہوگا، جب حساب اپنا اعمال نامہ لے کے جائے گا تو جو اس کے اپنے گھر والے ہوں گے، اس کے میاں بیوی ہوں گے، اس کے والدین ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کے پاس وہ بھی کامیاب ہونے والوں میں ہوں گے تو ان کے پاس بڑے خوشی خوشی لوٹ کے جائے گا۔ لیکن جس کو پیچھے سے، ایک تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ تو کہے گا او ہو یہ کیا ہو گیا، کاش میری موت آ گئی ہوتی، کاش میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اس سے کہا جائے گا بھائی اب تو تمہارا اعمال نامہ جو بتا رہا ہے کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے، اور وہ دنیا میں بڑا مسرور رہتا تھا۔ یعنی یہ مسلمان جو ہے مومن اللہ کے قیامت کے دن مسرور ہوگا، اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ دنیا میں مسرور رہتا تھا اپنے کفر کے ساتھ۔ دیکھو میں کفر کر رہا ہوں لیکن مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے، میں تو دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، اور اس کا خیال یہ ہوتا تھا کہ وہ تو کبھی اس کا کوئی کمی آئے گی نہیں کسی بات میں، اور اس کو لوٹنا ہی نہیں ہے واپس جا کے اللہ کے پاس۔ بلا ان ربہ، اللہ تعالیٰ سب کو خوب جانتا ہے، سب کے بارے میں آگاہ ہے۔ اور میں قسم نہیں کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جب وہ سمٹ جائے، اور چاند کی جب وہ جو ہے جو مطلب یہ مکمل ہو جائے کہ تمہیں ایک لیئر سے دوسری لیئر میں ہم لے کے جائیں گے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لے کے جائیں گے، ایک موت کا مرحلہ ہے، ایک زندگی کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر موت ہے، پھر اس پر ایک موت ہے، اور اس کے بعد پھر حسابوں کے اعمال نامے کے طبق در طبق اعمال لیئر پہ لیئر ہوں گی تمہاری۔ فما لہم لا یؤمنون، تو ایسے لوگوں کو کیا ہو گیا اتنی باتیں سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے؟ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سجدہ نہیں کرنا چاہتے۔ لوگ کفر پہ پڑے ہوئے ہیں وہ تو جھٹلاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو، جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں بھر رکھا ہے، جو دماغوں میں بھر رکھا ہے، جو انہوں نے جو کچھ جمع کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو ان کو دردناک عذاب کی آپ بشارت دے دیں۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان والے تھے، عمل صالح کرتے تھے، ان کو تو ہم ایسا اجر دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ بروج ہے، بروج جو ہے مطلب یہ کہ جو سمجھ لیجیے برج ہوتے ہیں، جیسے مختلف قسم کے ٹاور بناتے ہیں تو لیئرز ہوتی ہیں اس کی کہ پہلی منزل، دوسری منزل، ایسی آسمان کے لیے بھی اللہ نے بنایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، اور یہ برجوں والا آسمان ہے، طرح طرح کے اس کے اندر برج بنائے ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُود، اور وہ دن کی قسم جو آنے والا ہے جس کا طے ہے آنا،
اور وہ شاہد اور مشہود وہ جو آدمی جو حاضر ہے اور جس چیز کو حاضر کیا جائے گا جہاں حاضر ہوں گے، یعنی شاہد وہ ہے جو انسان جو ان کے مطلب یہ کہ نبی ہیں جو گواہی دینے والے ہیں، وہ مشہود اور پھر جس کی وہ گواہی دے رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جب جس کی گواہی دی جا رہی تھی اس کو حاضر کر دیا جائے گا، اس کو سامنے کر دیا جائے گا۔ قتل اصحاب الاخدود، وہ گروہ جس نے ایک گڑھا گندھا تھا کہ وہ ایک مسلمان ہو گئے تھے، کچھ لوگ ان کے زمانے میں بادشاہ جو تھا ان کو پسند نہیں کرتا تھا، اس نے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا، تو اس نے بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں خوب آگ بھڑکائی اور یہ کہا کہ جو اپنے دین سے نہیں پھرے گا میں اس میں جلا دوں گا، اور سب کو اس نے جھونک دیا اور کئی ہزار اس میں جھونکے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ مارے جائیں گے جنہوں نے گڑھے کھودے تھے اور بڑی ایندھن والی آگ اس میں لگائی تھی، اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ کر رہے تھے اس کے بارے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے، کیسے جلایا جاتا ہے۔ آج کل دیکھیے کئی ملکوں میں یہ بات ہو رہی ہے، ابھی قریب میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، فلسطین میں ہو رہے ہیں، ہندوستان میں ہو رہے ہیں، اور چائنا وغیرہ مختلف ملکوں پہ کہ مسلمانوں کو جلا دیا جائے، آگ ان کا لگا دی جائے، مسجدوں کو جلا دیں، ان کو جلتے ہوئے دیکھیں اور بڑے مزے سے لے کے بلکہ اب تو ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کر لیں لیکن ان کے لیے آخری انجام ہلاکت کا ہے، ان کا انجام مایوسی کا ہوگا۔ اور انہوں نے کیوں ان سے بدلہ لیا؟ کوئی انہوں نے ان کا چیز چھین لی تھی، کوئی ان کے گھر کو لوٹ لیا تھا، کسی قسم کا نقصان پہنچایا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لانا چاہتے تھے جو عزیز اور حمید ہے، جس کی ساری زمین اور کائنات ملکیت اس کی ہے، اور اس کی ملکیت میں یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ملکیت میں مطلب میں اپنے گھر پہ مطلب یہ میں کسی گھر پہ قبضہ کر لوں اور اس کے بعد وہ آدمی جو رہ رہا ہے اس کو بھی رہنا دشوار کر دوں اس کا، جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے کہ ان کے علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا، اب ان کو رہنا مشکل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بادشاہت اللہ تعالیٰ کی تھی کائنات کی، اس بادشاہت پہ قبضہ بھی انہوں نے کر لیا، اور جو اس بادشاہ کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی تنگی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ گواہی دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے مومنین کو اور مومنات عورتوں کو مردوں کو فتنے میں ڈالا ان کے دین کی وجہ سے اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے تو ہم نے بہت سخت عذاب بنا رکھا ہے جہنم کا، اور یہ جلانے والی آگ ہوگی وہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، عمل صالح کیا، ان کے لیے باغات ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ ہے وہ کامیابی جو صحیح معنوں میں حق جو کہی جا سکتی ہے کہ واقعی وہ کامیابی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اور وہی زندہ پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے، اور بڑا غفور بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا بھی ہے، اور بڑے عرش مجید کا مالک ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اسے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کہ تمہارے پاس ایسے لوگوں کی خبریں آئیں جن کے پاس بڑے بڑے لشکر تھے، فرعون، سمود، انہوں نے کیا کیا؟ ہماری باتوں کا انکار کیا، جھٹلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لیتا چلا گیا۔ بل ہوا برائے محیط، اللہ تعالیٰ ان کو لیتا ہوا ہے، گھیرے لیے ہوا ہے۔ اور یہ تو قرآن ہے، بہت بزرگ قرآن ہے، بڑا بزرگی والا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ سورہ طارق ہے، طارق اصل میں ایسے ستارے کو کہتے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ جو چمکتا ہے، جو مطلب یہ جس کی چمک جو ہے مطلب یہ کہ آسمان سے دکھتی ہے، اور اس کا اصل میں سمجھا جاتا ہے۔ اور طارق اصل میں ایسے آدمی کو بھی کہتے ہیں جیسے کوئی پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو باہر سے ایک آدمی جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، ٹینٹ ہیں یا کوئی گھر ہیں تو باہر سے آنے والا ہے جو بار بار مطلب یہ کہ مہمان رات میں پہنچنے والا، اس کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اور قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی کہ وہ رات کا ستارہ یا رات میں دروازے پہ پہنچنے والا مہمان، اس کی قسم۔ وما ادراک ما طارق، تو یہ لیکن یہاں پر ظاہر قرآن نے خود کی تشریح کی ہے کہ تمہیں معلوم ہے وہ رات میں آنے والا ستارہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی چمکدار ستارہ ہوتا ہے جو رات میں چمکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا روشنی کم ہو جاتی ہے۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہم اس کی قسم کھا کے تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہم ستارے کی اس کی ہم نے روشنی پیدا کی ہے اور ہم نے اس کی مقدار متعین کر دی ہے اور اس کے لیے وقت طے کر دیا کب چمکے گا کب نہیں کرے گا، ایسے ہی ہم نے تمہارے لیے بھی انتظام کر دیا ہے، تمہارا بھی انتظام ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو دیکھو ہم ہر نفس کے اوپر ہماری نگرانی ہے۔ تو انسان یہ دیکھے کہاں سے اس کی پیدائش ہوئی تھی، ایک بہت ہی اچھلتا ہوا پانی، تیزی سے نکلتا ہوا پانی تھا جسم انسان کے جسم مرد کے جسم سے نکلا تھا، اور اس کو پھر ہم نے نکالا تھا صلب سے، جو انسان کی کہ مطلب پیٹھ ہوتی ہے وہاں سے وہ مرد کے حصے نکلتا ہے، اور عورتوں کی جو ہے وہ پسلیوں کے بیچ میں سے سینے میں سے درمیان میں سے وہ پانی کا اس کا دوسرا حصہ نکلتا ہے۔ تو ہم نے ان دونوں کے ملاوٹ سے انسان کو بنا دیا ملا کر، اور ہم جب اس کو چاہیں گے تو اس کو واپس بھی لوٹا دیں گے، ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں، اور ہم دو انسانوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں، اور ایک راز کو ہم اس کو اس کی بنیاد پر آزمائش میں ڈالتے رہیں گے، اور اس کو آزما کر ہم کو بتا دیں گے کہ دیکھو تمہارے راز یہ تھے، تو اس کے بدلہ کے مقابلے میں پھر اس کے بعد کوئی طاقت کوئی مددگار اس کو نہیں ملے گا۔ اور ہم قسم کھاتے ہیں اس آسمان کی جس کے اندر سے چیزیں، جس کی طرف ساری چیزیں لوٹ کر آتی ہیں، یعنی جو بارش برسانے والا بھی ہے اور جس کے بعد ساری چیزیں لوٹ کر آتی ہیں، فرشتے وہیں پر واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام وہیں پر جاتے ہیں، انسانوں کے اعمال وہاں پہنچتے ہیں۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جس کے اندر بڑی
زلزلے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، جس کے اندر بار بار وہ پھٹ جاتی ہے. قبر کے لیے پھٹتی ہے، انسان کھودتا ہے تو اس کے لیے پھٹتی ہے، اور پھر جب اس کے اندر زلزلہ آتا ہے تو اس سے پھٹ جاتی ہے. انہ لقول فصل. ان ساری باتوں سے ہم قسم کھا کے بتانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ قول جو ہم نے تم کو بھیجا ہے یہ بڑا ہی فصل کرنے والا ہے. الگ بات، سچی بات کو الگ کر دے گا، جھوٹ کو الگ کر دے گا، صحیح حق کو الگ کرے گا، باطل کو الگ کرے گا. یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، ٹھٹول کی چیز نہیں ہے کہ ہم نے تم کو لطیفے سنانے کے لیے قرآن اتارا ہے. دیکھو یہ اے نبی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ لوگ آپ کے خلاف یا اپنے طور پر اسلام کے خلاف سازشوں پہ سازشیں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو میں بھی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ تدبیریں کر رہا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ چل رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، میں مہلت دے دیتا ہوں کافروں کو، اور تھوڑی دیر کی مہلت ہے یہ ان کے لیے، زیادہ نہیں ہے. سورہ اعلیٰ ہے یہ. سب اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے جو بہت ہی بلند ہے. اس کو جب آپ نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سبحان رب الاعلیٰ پڑھا کرو سجدے میں. اس نے وہ ذات ہے جس نے اللہ کو، انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بالکل بہترین ہموار شکل میں بنایا، اور جو چیز اس نے کی اس کا اندازہ اتنا زبردست ہے کہ اس کا وہ نہیں وحدہ، اور اس میں انسان کے اندر صلاحیت رکھ دی کہ وہ ہدایت کو قبول کر لے. ہدایت کا خانہ اس کے اندر رکھ دیا، اور اللہ نے اس کے لیے انسانوں کے چارے کی چارہ گاہیں بنا دی جہاں سے انسان کے جانور چرتے ہیں. اور وہی چارہ ہوتا ہے جو پہلے ہرا بھرا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہی خشک اور سیاہ ہو جاتا ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ. اے نبی ہم نے آپ کو قرآن اتارا ہے، اس کو ہم پڑھوائیں گے، آپ بالکل نہیں بھولیں گے. الا ماشاء اللہ. لیکن اگر ہم کچھ چیز آپ کے ذہن سے ہم چاہیں گے بھلانا تو ہم بھلوا دیں گے. کچھ آیتیں قرآن کی بہت سی آیتیں اتری جو بعد میں منسوخ ہو گئیں اور آپ کے ذہن سے بھی نکل گئیں. وہ انہ یعلم الجہر وما یخفیٰ. آپ جانتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کچھ سامنے ہے اور جو چھپا ہوا ہے. اور ہم جو آپ کے لیے ہم نے آسان کام کیا اس کو ہم آسان بنا دیں گے آپ کے لیے، اس کے لیے مزید سہولتیں ہم اس کے لیے دیں گے. فذکر، اے نبی آپ تو لوگوں کو یاد دہانی فرما دیجئے، اور جو آدمی نفع ذکر یاد دہانی کو قبول کرنا چاہے گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا. سیذکر من یخشیٰ. لیکن وہ کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، ڈرنے کے لیے تیار ہوگا. اور جو بدبختی میں جس کی بدبختی پہ اپنی سوار کر لی ہے وہ اس سے بچے گا، پہلو بچائے گا. اور اس کو پھر جہنم میں جانا ہوگا جو بہت بڑی آگ ہوگی، وہ وہاں نہ مر سکے گا نہ زندہ رہ سکے گا. قد افلح من تزکا. لیکن وہ آدمی کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کی خرابی کو، گندگی کو صاف ستھرا کر لیا، اور اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا ایمان سے، اچھے عمل سے اور حلال چیزوں سے. تو وہ پاک صاف ہو گیا، تو اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی. اے لوگوں، تمہارا کیا عجیب معاملہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو بڑے مزے لے لے کے اس کو آگے بڑھاتے ہو، آخرت کو بھولے جاتے ہو، جبکہ آخرت تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ تو ہم نے پہلی جو کتابیں اتاری تھیں ان میں بھی ہم نے یہ باتیں بتا دی تھیں، جس میں ابراہیم کا بھی صحیفہ ہے، موسیٰ کا بھی صحیفہ ہے، سب باتیں ہم پہلے لکھی تھیں، اور آج بھی تمہیں بات پھر سے سنا رہے ہیں. کوئی نئی بات ہم کو نہیں بتا رہے تمہیں. سورہ غاشیہ، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے کہ وہ ہر چیز کو میں مطلب ہر چیز کو ڈھانک لے گی، کوئی چیز اس کے پکڑ سے بچ نہیں سکے گی. تمہیں معلوم ہے کہ وہ حدیث تمہارے پاس آئی، بات آئی تمہارے پاس، گفتگو آئی جو اس دن کے بارے میں جو ڈھانپنے والا ہے. اور اس دن کچھ چہرے ہوں گے بڑے لرزتے ہوں گے، ذلیل ہوں گے اور عاجز ہوں گے. عاملۃ ناصبہ. دنیا میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے اور تھکا دیا ہوگا اپنے آپ کو، لیکن ان کو کہا جائے گا تمہیں اب جہنم میں جانا ہے. اگر ایک آدمی نے دنیا کے ہزاروں کام کیے لیکن اللہ کی مرضی کے لیے نہیں کیے، اللہ کے حکم مطابق نہیں کیے، تو اس کی ساری تھکن، اس کی ساری عبادت، اس کے سارے دنیا کے کام، اور دنیا کے لیے اس نے اگر تھکایا اپنے آپ کو دونوں صورتوں میں، وہ جو ہے وہ آخرت کا کام اس نے نہیں کیا تو وہ تھکن اس کی بیکار ہو گئی. اگر اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے ایمان قبول کر لیا، تھوڑے سے عمل صالح کیے، بہت تھکایا بھی نہیں، ہلکے سے انداز میں کام کیا لیکن سیدھی راستے پہ چلا، تو وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے گا. تو اس کو جو ہے وہ، لیکن ناکام کے ساتھ کیا ہوگا؟ کھولتے ہوئے چشمے سے اس کو پانی پلایا جائے گا. وہاں پہ اس کو نہ تو کھانا ملے گا، اگر ملے گا بھی تو کیسا خاردار گھاس جو نہ اس کو موٹا کر سکے گی نہ اس کے بھوک کو دور کرے گی. اور اس دن وہ چہرے بھی ہوں گے جو بڑے نرم و نازک، بڑے تر و تازہ ہوں گے، اور وہ جو کچھ دنیا میں کیا تھا آج اس کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ واہ ہماری کوششوں کا تو حاصل اتنا اچھا نکلا. کیا ہے؟ جنت، بڑی بلند والا جنت ملے گی ان کو. وہاں کوئی لغو باتیں نہیں ملیں گی، ان کے لیے چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، وہاں پر ان کے تخت ہوں گے بڑے اونچے اونچے بلند بالا، اور وہاں پہ پیالے ہوں گے، ان کے لکھے ہوں گے، اور ان کے غالیچے ہوں گے جو صف در صف بچھے ہوں گے، اور گدے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بکھرے پڑے ہوں گے، جدھر چاہیں وہ بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے اندر ایک عجیب بات اپنی نشانی کے طور پہ آج کی کہ ذرا سا خاص سے عربوں کے لیے کہ بھائی اگر سا اونٹ کو دیکھو کہ اللہ نے اس کی خلقت کیسے کی ہے، کیسے یہ صحرا میں چل پاتا ہے، کیسے صحرا کی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، کیسے بغیر پانی پیے کئی دن چلتا چلا جاتا ہے، کیسے اس کے ایسے کھر بنائے ہیں کہ ریت میں دھنستے نہیں ہیں، اور کس طریقے سے انسان اس سے کام لیتا ہے.
دیکھو کیسے پیدائش کی گئی ہے اس کی، اور دیکھو ذرا آسمان کو کتنا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو دیکھو کیسے ان کو ٹھہرا دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے، اور زمین کو دیکھو کیسی اس کی سطح بچھائی گئی ہے۔ اے نبی آپ کا کام تو یاد دہانی دینا ہے، اور جو آپ دہانی کر دیں یہی کام آپ کا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ نے آپ کو ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا، دھمکی دے کے کام کرانے والا نہیں بنایا۔ اور جو آدمی آپ سے منہ پھیر لیتا ہے اور کفر کرتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ ہم سب کو ہمارے پاس پلٹ کے آنا ہے، پھر ہم ان سے حساب بھی لیں گے۔ فجر ہے، سورہ فجر، وقت کا، فجر کی قسم کھائی اللہ نے، فجر کے وقت کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتیں جو ہیں وہ مطلب یہ کہ جو ہماری رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں ان کی قسم ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک اس سے محرم کی جو 10 راتیں ہیں وہ بھی مراد دی جا سکتی ہیں۔ والشفع والوتر، لیکن یہی کہا گیا ہے کہ یہاں پر مطلب یہ رمضان میں راتیں زیادہ افضل ہیں، اور محرم کے مہینے میں جو 10 دن ہیں، دن زیادہ افضل ہیں اس میں، اور ایسی چیزیں جو 2 ہیں، اور ایسی چیزیں جو 1 ہیں، ان کی بھی ہم قسم کھاتے ہیں۔ اور رات کی ہے کہ جب وہ چل پڑے اور جب وہ اترنا شروع ہو جائے، کیا تمہارے لیے اے سمجھدار لوگوں، کیا تمہارے پاس اس میں کوئی مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی سوجھ بوجھ کی بات ہے، تمہیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیسا کیا عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے وہ عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ لم یخلق مثلها، ایسے لوگ آج تک پیدا ہی نہیں کیے گئے کہیں پر بھی، ان کو ہم نے کیسے تباہ کیا۔ اور سمود، جنہوں نے بڑے بڑے چٹانوں کو اور پہاڑوں کو تراش کر، وادی کے تراش کر اس میں گھر بنا لیے۔ اور اس کے بعد فرعون، جس نے ایسے اپنے محرام بنائے جو جیسے آسمان سے دیکھو اسے تو لگے کہ میخیں تنی ہوئی ہیں، میخیں لگی ہوئی، گڑی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دنیا تو بہت کامیابی سے حاصل کی، بڑے سلیقے سے گزاری، لیکن اللہ کے مقابلے میں سرکشی دکھائی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور اس سرکشی کا اثر کیا ہوا کہ دنیا میں بھی بگاڑ پھیلاتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو بالکل انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، گھات میں ہے سر چیز۔ فاما الانسان، انسان کا عجیب معاملہ ہے جب ہم اس کو تھوڑا سا آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور اس کو آزمائش کیسے دیتے ہیں؟ کچھ نواز دیا، نعمتیں دے دیں تو کہتا ہے کہ ہاں مجھے رب نے مجھے دیا ہے، تھوڑا مجھے ٹھیک ہے، بڑا اچھی بات ہے، مجھے دے دیا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے دیا تو میرا حق تھا، اللہ تعالیٰ کو دینا ہی چاہیے تھا مجھے، لیکن ہم اسی کو آزمائیں ذرا سا اور اس کا رزق تھوڑا سا تنگ کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا، میرے رسوا کر دیا، میرا حق مار لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم مال دیتے ہیں وہ تمہارے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے، تو تمہارے مال میں تو ہونا ہی چاہیے تھا، تم یتیموں کا حق ادا کرتے، ان کی عزت کرتے، ولا تحاضون، اور مسکینوں کے کھانے کھلانے پہ تو ہمت لگاتے، لوگوں کو آواز لگاتے کہ بھائی کوئی مسکین ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تو کھلاؤں گا۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ جو تمہیں میراث کا مال مل جاتا ہے اس کو تو ایسے کھاتے ہو کہ جھپٹ لو، کہ سب کا حق مار دو بس تمہیں مل جائے، اور مال کی محبت تمہارے اندر تو جمی پڑی ہوئی ہے، تمہیں مطلب یہ اس سے تو تمہیں نکل ہی نہیں پاتے، ساری محبتیں غائب ہو جاتی ہیں مال کے آگے۔ کل اذا دکھت الارض، تم مال جمع کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن زمین جو ہے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اس وقت تمہارے مال کا کیا ہوگا؟ وہ مال بھی تو کہیں جا کے ختم ہو چکا ہوگا۔ وجاء ربک، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا سامنا تمہارے ساتھ ہوگا، سامنے ہوگا، اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم کو بھی سامنے لے آیا جائے گا۔ اس دن انسان کو یاد دہانی آسان لگے گی، وہ لگے گا ارے میں یاد دہانی کے قبول ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا اب اس وقت یاد دہانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر چکا۔ تو وہ کہے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، تو اس دن وہ عذاب اس کو ہوگا جو کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ دنیا میں بہت عذاب دینے والی طاقتیں ہیں، بڑے بڑے عذاب دیے جاتے ہیں مومنین کو، طرح طرح کے ان کو طریقے آتے ہیں عذاب دینے کے، گونٹانامو بے میں اور طرح طرح کے اس میں، لیکن اللہ کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ باندھے گا تو ان کے باندھنے سے اللہ تعالیٰ کے بندن سے ذرا سے چھوٹ نہیں سکیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ایمان پہ راضی ہو گئے اور ان کی نفس مطمئنہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ان کو اطمینان تھا، طبیعت میں کوئی شک نہیں تھا ان کے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اے تم جب تمہاری زندگی پوری ہو گئی تو اپنے رب کی طرف سے لوٹ جاؤ، تم سے اللہ راضی ہو، تم اللہ سے راضی ہو، تم ہماری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلوا فی عبادی، میرے بندوں میں تمہارا نام ہے اور تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ بلد ہے، یہ مکے کا نام ہے، مکے کو بلد بھی کہتے ہیں کیونکہ شہر جو ہے لا اقسم بہذا البلد، اے نبی میں آپ کے اس شہر کی قسم نہیں کھاتا جس میں آپ رہتے ہیں۔ اس شہر میں آپ کو مطلب یہ ہے کہ دونوں مطلب اس کے ہیں، آپ اس میں رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی یہاں پر یہ لوگ آپ کی عزت کو حلال کر لیتے ہیں، یعنی آپ کو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی عزت ہی نہیں کی جاتی، لیکن میں اس رب کی شہر کی قسم کھاتا ہوں جو خود بڑا محترم ہے،
ووالد ما ولد، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو پیدا کرتا ہے اور جو چیز اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو ایک مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ لازماً اس میں مشقت ہوگی. دنیا کمانا ہے تب بھی مشقت ہوگی، اور اتنی ہی مشقت دین کے لیے بھی کرنا پڑے گی. ہم سوچتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے بس دعا کریں گے اور کام سارے ہو جائیں گے، اللہ میاں تو سارے کام کرا ہی دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، انسان کی تخلیق ہم نے مشقت کے ساتھ کی ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں چلے گا؟ اور وہ کہتا ہے جب وہ تھوڑا سا مال خرچ کرتا ہے تو اتنا شہرت دیتا ہے اس کی کہ صاحب میں نے تو مال لٹا دیا. کیا اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، اس سے تم دولت کی بات کرتے ہو. تم ذرا سے اس پہ تو غور کرو. ہم نے جو تم کو آنکھیں دی ہیں، 2 آنکھیں، تم ذرا دنیا میں خریدنے جاؤ دیکھو کتنے مہنگی ملیں گی تمہیں آنکھیں. مل سکتی ہیں؟ کروڑوں خرچ کر دو تو یہ آنکھیں تمہیں نہیں مل سکتی. اس دولت کو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہم نے تمہیں زبان دے دی. کیا زبان کی قیمت ہے؟ آپ سوچئے کہ زبان جو ہے جسم کے اندر رہتی ہے، اور کیا اس کے اندر لاکھوں مزے ہیں اس کے اندر، اور یہ زبان جو ہے بھیگی رہتی ہے اور مطلب سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر جسم کا کھال کا کوئی حصے کو پانی میں آپ مستقل ڈبوئے رکھیں تو وہ حصہ خراب ہو جائے گا. لیکن وہ تخلیق اللہ نے اس کے لیے کی ہے کہ وہ زمین کے اندر رہتی ہے. اور شفتین، 2 ہونٹ بنا دیے تمہارے لیے. ہونٹوں کو جوڑنے سے، ملانے سے، الگ کرنے سے اور اس کی شکلیں بنانے سے کتنی آوازیں نکلتی ہیں. ان کی تم قیمت تو سمجھ لو. اگر تمہارا ایک بال تمہارا خراب ہو جائے تو ابھی پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کیا بنتی ہے. ابھی بیماریاں جو پھیل رہی ہیں اس میں بعض علاج ایسے ہیں کہ اس میں 50 لاکھ روپے کے مطلب یہ کہ اس میں انجیکشن آ رہے ہیں اس کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو فری میں دے دیا. ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کو ہم نے یہ چیزیں دی، لیکن ہم نے تم کو اس سے بڑھ کر ایک چیز دی ہے کہ ہم نے تم کو سیدھے راستے کی طرف بھی ہدایت دے دی ہے. 2 راستے ہیں تمہارے پاس، دونوں کا راستہ ہم نے بتا دیا، برا کون سا ہے اور اچھا کون سا ہے. تو اب تمہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ تم اس فرق حم العقبہ، ایک گھاٹی ہے جس کو تمہیں طے کرنا چاہیے تھا. یعنی مشقتوں کی گھاٹی ہے، گناہوں کی گھاٹی ہے، نفس کے خلاف باتوں کی گھاٹی ہے. تم اس گھاٹی کو طے کر لیتے تو پھر تمہارا کام بن جاتا. اور تمہیں معلوم ہے وہ گھاٹی کیا ہے، کیسے تم اس کو پار کرو گے. کسی غلام کو تم نے آزاد کر دیا، کسی بھوک والے کو کھانا کھلا دیا، تمہارا کوئی رشتہ دار تھا اس کی یتیم ہو گیا تھا، اس کا مال اس کی دیکھ بھال کر لی، یا کوئی ایسا مسکین تھا جو مطلب خاک نشین تھا، اس کو تم نے اس کی دے دی، مدد کر دی. یہ کام تھا. اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تمہاری گھاٹیاں طے ہو جاتی اور تم وہاں آ جاتے، جس کے بعد آگے کی منزل تمہاری بڑی نرم اور سبک رفتار ہوتی اور آسان ہوتی. ثم کان من الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ صبر پہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی وصیت کرتے ہیں. یہ ہیں وہ جو دائیں طرف والے ہوں گے. لیکن جو کفر کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، بدبخت ہوں گے. وہ نیک بخت والے میمنہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ عربوں میں اصول تھا کہ پرندے کو اڑاتے تھے، اگر دائیں طرف سے اڑ گیا تو سمجھتے تھے ہم خوش قسمت ہیں، اور اگر بائیں طرف سے اڑا تو اس کہتے تھے صاحب یہ تعجب بڑا منحوس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو استعمال کر لیا کہ اصل نحوست تو ہمارے پاس ہے. تو دائیں طرف والوں کا اعمال نامہ نحوست کی علامت نہیں ہوگا، چاہے وہ مطلب دنیا میں منحوس مانے جائیں. اور وہ منحوس جو دنیا میں بڑے خوش قسمت سمجھاتے ہوں گے، اگر اعمال نامہ ان کو بائیں طرف ملا تو اس سے بڑھ کر منحوس کوئی نہیں ہے. اور ان کے لیے وہ آگ ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا. یعنی اس سے وہ کہیں بچ کے جا نہیں سکتے. اس میں جب بند کر دیے گئے تو اب کوئی ان کے لیے راستہ نہیں ہے کہ اس سے نکل سکیں، کوئی سوراخ نہیں ہے کہ اس سے بھاگ سکیں. سورہ شمس ہے، سورج کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق ہے، جس سے چاہے وہ قسم کھا لے. قسم کھانے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ ان کی عظمت بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں کچھ ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان کی یاد دہانی سے تمہیں نشانیاں ملتی ہیں. ان نشانیوں کی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے قسمیں کھا کر. کتنی اہمیت کے ساتھ نے تمہارے لیے چیزیں بنائی ہیں. دیکھو تو سورج، اور کیسے اس کی روشنی اٹھتی ہے، کیسے بڑا ہوتا ہے، کیسے روشنی کم ہوتی ہے، کیسے رات آتی ہے. اور چاند ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دیکھو رات دن ہوتا ہے کیسے روشن ہو جاتا ہے، اور رات ہے کیسے اندھیرے میں ڈھانپ لیتی ہے سب چیز کو. اور دیکھو آسمان کی کیا بناوٹ ہم نے رکھی ہے، اور زمین ہے کس طرح سے ہم نے وہ کیا ہے، پیدا کیا ہے. اب یہاں پر تہاہا کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پر تہا کا مطلب یہ کہ جیسے زمین کا ایک آپ نے کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے اس کا پورا ایک ملبہ تھا، ایک چھتر ڈال دیا. اس کے بعد دہاہا جو پہلے ہم نے پڑھا ہے وہ ہے کہ اس کو پھر آپ ہموار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق میں گویا اس طریقے سے کیا ہے، ایک دفعہ ایک چیز کو پیدا کیا، اس کا ابتدائی شکل تھی، پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کو ہموار کیا. اور ہم نے نفس کو کس طریقے سے اس کو درست شکل میں پیدا کیا ہے. لیکن ہم نے دونوں باتیں اس میں رکھی ہیں. اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے انسان، برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو برائی سے پاک کر لے اور اچھائی سے زینت اپنی بخش دے. قد خاب من دساہا، اور وہ آدمی تو بڑا ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا. یعنی اپنے نفس کو برائی میں بالکل اس کو مطلب یہ کہ لوت دیا اس کے اندر، اس کو مطلب میل جول اس کی کر دی، اس کے ساتھ ملاوٹ کر دی برائی کے ساتھ. کذب ثمود، دیکھو جیسے ثمود تھے کہ انہوں نے اپنی سرکشی میں ہماری باتوں کو جھٹلایا.
اور ان میں سے جو شقی بدترین آدمی تھا ان کا، وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ جب ان سے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پینا اپنی جگہ ہوگا، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کو کاٹ دیا، اس کی کونچوں کو، اور انہوں نے اس کو جو شقی ترین آدمی تھا انہوں نے اس کو اکسا دیا کہ تم جا کے یہ کام کر دینا، تو ان کی طرف سے اس نے اس کو کاٹ دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو انڈیل دیا، یعنی ہلاکت ایسی آئی جیسے کوئی چیز دھڑ 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 انڈیلتی چلی جائے کہ اس میں مطلب کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو، اور گناہوں کا نتیجہ تھا جو ہم نے ان کو بالکل ہموار کر کے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سورہ لیل ہے، رات کی قسم کھائی اللہ نے، رات جب وہ ڈھانک لیتی ہے اور دن ہے جب روشن کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا مرد کی شکل میں، عورتوں کی شکل میں، دونوں اللہ کی پیدائش ہیں، اور دونوں کے لیے اللہ نے اپنی صفتیں رکھی ہیں، دونوں کے اللہ تعالیٰ نے خصوصیتیں رکھی ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، دیکھو تمہاری کوششیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، تم دین کی کوششیں کرتے ہو تو دین میں بھی ہزاروں کوششیں ہو سکتی ہیں، دنیا کے لیے تم کوششیں کرتے ہو تمہاری ہوتی ہیں، مردوں کے لیے کوششیں الگ ہو سکتی ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہو سکتی ہیں، کمزور کی الگ ہوگی، غریب کی الگ ہوں گی، مالدار کی الگ ہوں گی، پھر یہ کہ ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے لحاظ سے کوششیں الگ ہوتی ہیں، تو کوششیں تو ہزار طرح کی ہوتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوششیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں یا دنیا کے لیے ہوتی ہیں، بس یہ مسئلہ ہے، اور اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ عَطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو جس آدمی نے اللہ نے جو کچھ اس کو دیا تھا اس کو اس نے دوسروں کو دے دیا، وہ تقوی اختیار کیا اور آخرت کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ملنے کو، آخرت کی بات کی تصدیق کی، تو ہم تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی کرتے جائیں گے۔ لیکن جو کچھ ہم نے اس کو دیا، صلاحیتیں دیں، مال دیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے، حکمرانی دی، اور وہ کنجوسی میں پڑ گیا، جو حقدار تھے ان کو دینے سے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا بے نیاز بنا کے رکھا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور آخرت کو اس نے جھٹلایا۔ تو ہم تو اس کے لیے جو چیزیں مشکل ہیں اور ہم اس کے لیے وہ چیز زیادہ آسان کر دیں گے، یعنی مشکل کی طرف جانا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کے لیے آسانی کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا اور مشکل کی طرف جانا آسان ہوگا۔ وما یغنی عنہ مالہ، اور جو کچھ مال اس نے یہاں پہ جمع کیا ہوگا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب وہ نیچے گرے گا، جب وہ اس کی گراوٹ آئے گی، جب آخرت کی طرف اس کو جھونک دیا جائے گا آخرت جہنم میں، تو اس وقت مال اس سے کام نہیں آئے گا۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ہدایت دیں انسان کو، اور ہمارے لیے ہے کہ ہم آخرت کی بات بتائیں، وَإِنَّ لَنَا، لیکن ہمارے لیے ہے کہ انسان آخرت کی بات کرے، اور ہماری ہی بات ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو رکھتے ہو یا آخرت میں۔ تو اے لوگوں، بے شک دنیا اور آخرت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو ہم نے تم کو دیکھو ہم ڈراتے ہیں تم کو ایسی آگ سے جس کی آگ لپٹیں اٹھتی ہوتی ہیں، اور اس میں وہی داخل ہوگا جو بدترین بدقسمت ہوگا۔ الذی کذب، کون ہے بدقسمت؟ جس نے جھٹلایا اور اپنے آپ کو منہ موڑ لیا۔ اور اس سے بچے گا کون آگ سے؟ جو تقوی اختیار کر کے رہے گا اور اپنے مال کو دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو، جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک صاف کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو آدمی ایسے پاک صاف کرنے میں لگا رہے تو اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ کے پاس سوائے اچھا بدلہ دینے کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو لازماً اس کا بدلہ دینا ہی ہے۔ ایسے آدمی کی نعمت اللہ کے پاس کیا ہے کہ اس کو بدلہ اچھا دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے رب کی خوشی کی خاطر یہ کام کیا تھا، تو ہم تو اس کو اتنا دیں گے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ ہے، چاش کا وقت ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاش کا وقت ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے جو چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارا رب جو ہے تم کو چھوڑا نہیں۔ نبی کریم پہ جب شروع وحی آئی کچھ دنوں تک رک گئی تھی، تو آپ میں عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دو باتیں آپ کے ذہن میں آنے لگیں کہ اب تک جو کچھ میں نے دیکھا سنا تھا وہ سب جھوٹ تھا یا کچھ ایسی تھوڑی دیر کی میرے اوپر کوئی خیال آیا تھا، اور دوسرا بات یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی کہ دیکھو رات آتی ہے، کبھی کبھی اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی کو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے، اور روشنی ہوتی ہے تو ایک دم کھل جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی دکھائی، پھر تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا بیچ میں آ گیا، لیکن یہ تو ایک فیز ہے، مختلف فیزوں کا فیز ہے جو آئے گا اور چلا جائے گا۔ ہمارا تم سے رشتہ ختم نہیں ہوا، ہم نے تم سے نہ تو تم کو چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوئے ہیں، بیزار نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور تمہارے لیے تو ہم نے وہ انتظام کیا ہے جو آخرت کا انتظام ہے، اور آخرت تو تمہارے لیے دنیا سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر نبی کے بارے میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تم کو اتنا دیں گے، تمہارا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ علم یجد کا یتیماً فآویٰ، پھر اللہ نے نبی کریم کے حالات بتائے کہ دیکھو تمہیں یاد ہے تم یتیم تھے، تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، ماں کا بھی انتقال تھوڑے عمر میں ہو گیا، دادا پالنے والے تھے وہ بھی مطلب بھی چلے گئے،
اور ہم نے تم کو پایا تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہماری عبادت کیسے کرو، کیسے ہم کو پوجو، تو ہم نے تم کو راستہ بتا دیا، اور تمہارے حالات بڑے خراب تھے مالی طور پر، ہم نے تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تمہارے حالات اچھے ہو گئے، تم تجارت کرنے لگے، تم سے ایک ایسے خاتون سے شادی کرا دی جو خود بہت بڑی تجارت کرتی تھیں، اور ان کی دولت انہوں نے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، تو ہم نے تم کو اس محتاجی سے بھی نکال دیا، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب تمہارے پاس اچھے حالات ہو جائیں تو کیا کرو؟ اپنے آپ کو سب سے آئسولیٹ کر لو، جیسے ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی مالدار ہو گئے تو اب تو ایسے علاقے میں جزیرے میں جا کے رہیں گے کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں جائے، اگر گھر ہو تو ایسی باؤنڈری لگی ہو کوئی چھٹک نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اگر تم کو سب دے دیا ہم نے تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم ایکسیسیبل ہو، کہے کے لیے کمزور لوگوں کے لیے، تو یتیم کو دیکھو اس کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، اس کو جھڑکنا نہیں، اور اگر تم سے مانگنے والا آتا ہے نہ دو اس کو، لیکن جھڑک کے اس کو مت بھگانا، اس کو ذلیل مت سمجھنا، اس کی مجبوری کوئی ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری واقعی ہوتا ہے وہ دھوکے والا بھی ہو، لیکن اس کو مطلب جھڑکنا نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو ذکر بھی کرنا۔ معلوم ہوا کہ صاحب بڑے مالدار ہیں لیکن ایک ایسا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہے اور ایسی ٹوٹی پھوٹی جگہ رہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھو صاحب یہ خود شاید ان کو مدد کرنا پڑے گی بیچارے، تو اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، تکبر نہیں کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا آپ سے کہ اللہ میاں میں آپ سے پوچھا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دولت ہے تو میں اس کو اچھا کپڑا پہنوں، اچھا زندگی اختیار کروں، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات غلط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے خود جمیل ہے، یحب الجمال، وہ جمیل ہے اور جمال میں انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ آپ نے فرمایا کیا ہے، جو چیز لاگو ناپسند ہے کیا ہے، بطر الحق و غمت الناس، تم جو ہے حق کے مقابلے میں اکڑ دکھاؤ اور لوگوں کو حقیر سمجھو، یہ بس یہ مت کرو، دو چیزیں مت کرو۔ الم نشرح لک صدرک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی دلاسا بھی دیا ہے، آپ کی عظمت بھی بیان کی ہے، اور آپ کا مقام بتایا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ اے نبی، ہم نے تو آپ کا سینہ ایسا کھول دیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز جو ہے جو ہم اتارتے ہیں اس میں آپ کو ذرا سا تأمل، ذرا تردد نہیں ہوتا، اور ہم نے آپ کا جو بوجھ تھا دنیا کا بوجھ بھی کم کیا، اور آپ کے اوپر جو اتنی وحی کا اٹھانے کا بوجھ تھا ہم نے وہ بھی آپ کے اوپر ہلکا کر دیا، آپ نے اس کو برداشت کر لیا، حالانکہ یہ ایسا بوجھ تھا کہ آپ کی کمر اس سے ٹوٹ جاتی، اور آپ کے اوپر یہ بوجھ ہے دعوت دینے کا، آپ کے پاس ماننے والے بڑی مشکل سے مل رہے تھے، لیکن ہم نے آپ کو ماننے والے بھی پیدا کر دیے، اور آپ کی دعوت کے کام کو بھی ہم نے پھیلانے میں آسانی کر دی، اور ہم نے تو آپ کا نام بلند کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے گا نبی کریم کا اذان میں نام لیا جائے گا، اور جب قیامت کی جائے گی اس میں آپ کا نام ہوگا، جب ہم نماز پڑھیں گے اس میں آپ کا نام ہوگا، اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے لوگ آپ کو 10 برے طریقے سے یاد کر لیں، لیکن آپ کی جو بلندی ہے، آپ کی جو کردار کی بلندی ہے، آپ کے جو اعمال کی بلندی ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ وہی والی بات ہے کہ چاند پہ کوئی تھوکے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو ہم نے تو آپ کے نام کو بلند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، ہم سب کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے کہ ایک دفعہ تنگی ہوگی لیکن اس کے بعد آسانی ہوگی، اور پھر تنگی ہوگی پھر آسانی ہوگی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تنگی کو 2 آسانیاں ہرا دیں گی، یعنی آسانی ایک بار ہوگی، نہیں، مشکل ایک بار ہوگی اور آسانی 2 بار ہوگی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، نبی کریم سے کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں، دینی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کو دعوت پہنچانے کی ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ہے، تعلیم دینے کی ہے، یہ آپ پوری توجہ کے ساتھ کام کریں، لیکن تھوڑی دیر جب آپ کا وقت ان سے فارغ ہو جائے تو پھر اپنی ذاتی عبادت بھی کریں، اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیں، اپنے رب کی طرف ذاتی عبادتیں کر کے بھی کریں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ایک آدمی ہے کہ وہ سب کو پہنچا رہا ہے لیکن اپنی فکر نہیں کر رہا، تو دونوں فکر ہونی چاہیے، ذاتی عبادت بھی ہونی چاہیے اور دوسروں کو بھی تعلیم ہونی چاہیے۔ سورہ 3 ہے، یہ 3 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہ قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینین کی، اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی۔ تو یہ 3 چیزوں کی جو پہچان ہے اصل میں اس لیے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جہاں پر کھجور پیدا ہوتی تھی، اور زیتون جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ جہاں فلسطین ہے، جہاں پیدائش ہوئی وہاں پہ زیتون زیادہ ہوتا ہے، اور یہ طور سینین جو ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی کو نبوت دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکے میں پیدائش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان 4 جگہوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ایک زمین ہے، اس کی بہت بڑی قیمت اگر تمہارے پاس ہوگی، تم آج کے زمانے میں آپ دیکھیں نا جب شہرت ہوتی ہے بھائی کسی شہر کی خوبی کیا ہے، تو آپ کہیں گے صاحب اس میں فلاں چیز پیدا ہوتی ہے، وہاں کا منظر بڑا زبردست ہے، اس میں مطلب یہ پہاڑ ہیں، اس میں فلاں ہیں، دریا ہیں، فلاں ہیں۔ تو اگر ایک انسان کی زندگی کا تعلق اتنا ہو خالی اس میں کہ بہت دنیا کی عظیم ترین چیزیں حاصل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ذرا سا غور کرو کہ ایک ایسے شہر تھا عراق کا، اور ہزاروں چیزیں پیدا ہوتی تھیں، کھجور پیدا ہوتی تھی، کچھ ہو جاتا تھا، لیکن ہم نے وہاں سے ابراہیم کو پیدا کر دیا۔ تم ذرا اس پہ غور کرو،
زیتون ہوتے ٹھیک ہے آج بھی کھا رہے ہیں لوگ، ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں غیر، لیکن اس زیتون سے ہم نے اس کو مطلب ایک عیسیٰ وہاں پیدا کر دی. پھر دیکھو کہ ایک پہاڑ ہے، بہت سے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے ہم نے وہ ہدایت دے دی جسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہدایت کا پورا سامان لے کے آ گئے. اور یہ امین امانت والا شہر ہے. حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کے کئی ہزار سال تک بس کیجیے ایسے ہی بھٹکتا رہا، بس صرف تھوڑی بہت عبادت ہو جاتی تھی، لیکن ہم نے اس میں سے ایک نبی پیدا کر دیا. تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی آگے کی بات کو بڑھانا چاہتا ہے کہ دیکھو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، صورت سے بھی اور سیرت سے بھی، دونوں لحاظ سے پیدا کیا ہے. لیکن جب انسان صورت پہ توجہ دے اور سیرت کو بھول جائے تو اور بگاڑ لے سیرت کو، تو پھر ہم اس کو نیچے گراتے چلے جاتے ہیں، نیچے گراتے چلے جاتے ہیں. اگر انسان جو ہے، اور ان بندوں کو ہم تمہیں بتا رہے ہیں نمونے کے طور پر کہ انہوں نے اپنے سیرت ٹھیک کر لی، تو دیکھ لو آج ان کو تم کس نام سے پہچانتے ہو، ان شخصیتوں کو کس طرح سے تم پہچانتے ہو. تو احسن تقویم بننا ہے تو صورت کے ساتھ سیرت کی بھی فکر کرنی ہے. اور یہ کیسے ہوگی؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، عمل صالح کر لیں، تو ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ جو ہیں یہ لوگ جھٹلاتے چلے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن نہیں آنا ہے، نہیں آنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بات کو وہ جھٹلاتے ہیں وہ تو آئے گا، اور اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اس دن ابھی نہیں سمجھ میں آتی، کل سمجھ میں آ جائے گی. سورہ علق ہے. علق تو وہ مطلب لوتھڑے کو کہتے ہیں، جمع ہوا خون. تو یہ صورت ابتدائی صورت ہے. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے اور کچھ دنوں تک وہاں رہتے تھے، کھانا لے جاتے تھے اور سوچتے رہتے تھے یہ دنیا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، کیوں میں ہوں. ظاہر جواب تو نہیں ملتے تھے، لیکن آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے. تو اس وقت فرشتے آئے اور اس کہا کہ پڑھو. آپ سے 3 بار کہا، سینے سے چمٹایا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا آتا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب پڑھو تم. تو ایک طرح سے پھر یہ آیتیں اتنی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے آپ جس نے آپ کو پیدا کیا، انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا ہے. یعنی ایک پروسیس کا بیچ کا حصہ بتایا ہے. ظاہر بہت سے پروسیس کے حصے ہیں، یہاں پہ ایک ٹکڑا بتا دیا خالی. اقرأ وربک الاکرم، آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جو بہت معزز ہے، بڑا کریم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کریم جو ہوتا ہے وہی دوسروں کو بھی عزت کرتا ہے. اگر خود کریم نہیں ہوگا انسان تو دوسروں کو ذلیل کر کے خوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو خود کریم ہے اور دوسروں کو عزت دے کے خوش ہوتی ہے، ذلیل کر کے خوش نہیں ہوتی. اور پھر اس کو اللہ نے کہا کہ اس کو پھر تمہارے لیے قلم کا انتظام کر دیں گے، قلم سے تم آگے علم سیکھتے ہو. اور انسان کو وہ بتا دیا جو انسان کو پتہ نہیں تھا اور معلوم بھی نہیں کر سکتا تھا. دنیا کی بہت سی باتیں انسان معلوم کر لیتا ہے، لیکن آخرت کی بات اور اللہ تعالیٰ کی بات تو انسان کو جب تک نہ بتائی جائے وہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ جب ہم اس کو پیدا کر دیا، سب کچھ دے دیا، تو اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. ہم سے کیوں ایک جملے میں اللہ نے یہ اصول بتا دیا کہ سرکشی کہاں سے آتی ہے. 2 چیزوں سے. ان رآہ استغنی، جب انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی اب محتاجی نہیں رہی، میرے پاس تو دنیا ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس حکومت ہے، جو چاہوں گا کر لوں گا. آج کے زمانے میں یہی ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں میں. مطلب یہ کہ جو ایک قسم کی بیزاری آ گئی ہے اپنے دین سے اور اپنے گھر والوں سے کہ صاحب ہمارے پاس تو حکومت بھی سنبھال رہی ہے، ہمارا تو تنخواہ مل رہی ہے، ہمارا کام چل رہا ہے، اور میرے پاس بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی ڈگری ہے. جب یہ بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اللہ سے بھی پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے ضرورت کیا ہے. آج کا نظریہ انسان بناتا ہے کہ صاحب انسان خدا کو مانتا تھا اس لیے کہ مجبوری میں تھا، سمجھتا تھا کہ اللہ میاں کی مجبوری سے کام چلائے گا. اب تو انسان جو سائنس ہے اس کے پاس ساری چیزیں مل گئیں. تو اللہ نے ایک جملے میں انسان کی سرکشی کا فلسفہ بتا دیا ہے کہ یہ سرکشی آتی کیوں ہے. وہ سمجھتا ہے میں بے نیاز ہوں. اور دوسری بات کیا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے بعد واپس جانا ہے. صرف 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے انسان کی محتاجی پیدا ہو جائے گی، اور انسان اللہ کا محتاج ہو جائے گا تو اس کو ذلیل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کو عزت دے گا. ارأیت الذی ینہا، یہ بندہ جو ہے ایک ہمارا بندہ ہے نبی، جب وہاں پہنچا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اور وہ کچھ باتوں سے دیکھا کہ وہ جو روکتا ہے بندے کو نماز پڑھنے سے. یعنی لوگ اس کو آپ کو روکتے تھے شروع کے زمانے میں، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اوجڑی ڈال دی آپ کے اوپر، آپ کو طرح طرح سے ذلیل کر کے خوش ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو اس بندے کو، ہمارے اس بندے کو جو نماز پڑھنے گیا تھا اور نماز پڑھنا چاہ رہا تھا اور لوگ اس کو روک رہے تھے. ارأیت ان کان الہدیٰ، اے لوگوں ذرا سا سوچو کہ یہ آدمی جو بندہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، اگر وہ ہدایت پہ ہوا تو پھر تمہارا معاملہ کیا ہوگا. وہ تم کو کیا بلا رہا ہے ہدایت کی طرف اور تقوی کا حکم دے رہا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت ان کذب، اگر تم بھلا دیکھیں اس نے تم نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. اس کو دیکھیے کہ ایک آدمی ہے، ہم نے اس کو کہا کہ ہدایت قبول کر لو تو وہ جو جھٹلانے لگتا ہے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہ، اللہ نے نبی کریم کے اس بارے میں کہا کہ اگر وہ لوگ اس کام سے باز نہیں آئے کہ ہمارے نبی کے بے عزتی کرنے پہ اتر آئے اور جھٹلانے سے باز نہیں آئے، تو ہم ان کی پیشانی کے بالوں کا جو آگے کا گچھا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے ہم ان کو گھسیٹیں گے
اور وہ ان کی جو پیشانی ہے وہ تو جھوٹی پیشانی ہے، کیونکہ اللہ کے آگے جھکتی نہیں ہے، اور خطا کار پیشانی ہے وہ، یعنی انسان پورا کا پورا جو ہے خطا کا پتلا ہے. تو ہم ان کو ان کی جو سب سے بڑی وہ اس کی پیشانی پہ اس کو بڑا غرور تھا. جس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم دنیا میں بڑے طاقت ہو تو ہم تمہاری جو پیشانی جس کو تم اونچا سمجھتے ہو اس کو ہم تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. فلیاد و نادیہ، اگر تمہیں خیال ہے کہ ہمارے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو اپنے پکار لو جو ہماری مجلس میں تمہارے مدد کر سکتے ہیں. ہم اپنے فرشتوں کو بلا لاتے ہیں. کلا، اے نبی آپ اس کی فکر نہیں کریں، آپ ان کی بات نہیں مانیں، آپ تو صرف سجدے میں لگے رہیے، اللہ سے قربت حاصل کرنے میں لگے رہیے، آپ ان کی باتوں کو کبھی طرح سے پریشان نہ ہو، ہم ان کا خیال کر لیں گے، دیکھ لیں گے انہیں. سورہ قدر ہے، یہ وہ رات ہے جس کا آج مطلب یہ کہ ہم اس رمضان کے آخری عشرے میں گزار رہے ہیں. امید ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس قدر کا بھی موقع دے گا اور اس سے ہمیں اجر بھی ملے گا اور اس کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت بھی ہوگی اس میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے جب پہلی مرتبہ قرآن کو اتارا تو پہلی مرتبہ اس کو لوح محفوظ سے آسمان کے دنیا میں لیلۃ القدر کے دن اتارا اس کو، یعنی پورے کے پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں اس آسمان پہ اتار دیا جس کے بعد دنیا میں حکم اترے گا. پھر اس کے بعد ہم نے رمضان کے مہینے میں اس کو دھیرے دھیرے اتارنا شروع کیا. پہلا دن شروع ہوا، پھر آگے چلتا رہا 23 سال تک. تو ہم نے اس کو بڑی عزت والی اور بڑی قدر والی اور بڑی مقدار والی اور بڑی تقدیر والی ہم نے رات میں اس کو اتارا ہے. تو معلوم ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں. لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینے کے برابر سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور جبریل امین جو ہیں زمین پہ اترتے ہیں، اور وہاں پر ہر کام کے لیے مطلب من کل امر سلام، اس میں سلامتی کہتے ہیں وہ، اور یہ کام جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. لم یکن الذین کفروا، یہ سورہ بینہ ہے. بینہ بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی قیامت کا بھی ایک نام ہے، لیکن ویسے یہ بھی ہے کہ مطلب یہ کہ دلیل، کھلی دلیل کو کہتے ہیں. لم یکن الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اہل کتاب ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ تو بس اب لگتا یہ ہے کہ اب باز نہیں آئیں گے. وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہٹنے نہیں چاہتے یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کے سامنے آ جائے. یعنی قیامت ان کے سامنے جب آ جائے گی بالکل کھلی دلیل بن کر، تبھی ان کو سمجھ میں آئے گا. حالانکہ ان کے بعد ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے جو ان کے پاس بڑے پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سناتا ہے، اور اس میں بڑی اچھی قیمتی لکھی ہوئی چیزیں ہیں. اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنے اندر تفریقہ کیسے پیدا کیا، جبکہ ہم نے ان کو بڑی کھلی نشانیاں بھیج دی تھیں، اور ہم نے ان سے کہا تھا دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کو ہر چیز سے کاٹتے ہوئے، کسی چیز میں مت الجھنا، نماز قائم کرو. اور یہ کہا تھا کہ نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ نے کہا کہ یہی وہ دین ہے جو سیدھا سچا پکا دین ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی ایش میش نہیں ہے، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہے. تم بھی ملاوٹ مت کرنا، تم بھی اس کو گڑبڑ مت کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اہل کتاب میں سے کفر کیا، مشرکین میں سے کفر کیا، تو جو انہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلا دیا یا ہماری باتوں میں دین میں ملاوٹ کر دی، اس کو کچا کر دیا، اس کو الجھا دیا، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہیں گے. اور یہ مخلوقوں میں بدترین مخلوق ہے. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، عمل صالح کیا، وہ مخلوق کی بہترین مخلوق میں سے ہیں. ان کا بدلہ جنت ہے، وہ ہیں ہمیشہ رہنے والی باغات ہیں، نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں اور خشیت رکھتے ہیں. یعنی اللہ سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں کہ ہمارا انجام کہیں خراب نہ ہو جائے. ملنا چاہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. سورہ زلزال ہے، زلزلے کا وقت ہوگا جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھوں کو نکال دے گی. بوجھ میں ظاہر ہے کہ مردہ بھی ہوں گے، اور زمین کے علاوہ جتنی چیزیں زمین کے اندر دفن کی گئی ہیں، ڈالی گئی ہیں، چلی گئی ہیں، وہ سب نکالی جائیں گی. اور اس وقت انسان کا یہ قیامت کا وقت ہے کہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا اس کو. تو اس دن وہ اپنی ساری خبریں بتائے گی، زمین اپنے حالات بطائے گی کہ یہ میرے ساتھ اس نے کیا تھا، یہ میرے ساتھ میری زمین پہ چل کے فلاں آدمی نے نیک کام کیا تھا، یہ فلاں آدمی نے برا کام کیا تھا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف وحی کی ہوگی اور وہ سب کو بتائے گی. اس دن جو ہے انسان گروہ در گروہ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے تاکہ ان کو اعمال دکھایا جائے گا، ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے. تو جس نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ اعمال اس ذرے کے برابر خیر کو دیکھ لے گا اور اس کو بدلہ دے دیا جائے گا. اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دکھلا دی جائے گی، اور صرف دکھلا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ سورہ عادیات ہے. یہ اصل میں فرشتوں کا منظر ہے. اگر آپ کبھی آج کے تو فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو کیا منظر بنتا ہے.
مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں میں گھوڑوں کے ذریعے سے جنگ جیتی جاتی تھی اور جنگ میں سدھایا جاتا تھا اور کیا منظر ہوتا رہا، کیسے جیتے تھے. تو اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی اس کے اندر پیدا کی ہے کہ دیکھو یہ گھوڑے ہیں دوڑتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کے بعد تمہارے انسان جو ہے تمہاری خادم بن گئی ہے تو تمہارے لیے جان دینے کو تیار ہے. لیکن تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم اپنے اللہ کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے. تو انہوں نے کہا تم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہو تو دفن ایسے گھوڑے چلتے ہیں بھاگتے بھاگتے ہانپنے لگتے ہیں، اور جب وہ زمین پہ پیر ایڑ لگاتے ہیں تو ان کے جو مطلب یہ کھر ہوتے ہیں اس کے اندر سے لوہا لگا دیا جاتا ہے اس میں، تو اس کی وجہ سے اس میں جب وہ پتھر پہ چلتے ہیں تو اس کے اندر ہلکی سی مطلب یہ کہ چمک پیدا ہوتی ہے، ہلکی سی آگ نکلتی ہے. فالمغیرات صبحا، اور پھر راتوں رات ان کو تم لے کے چلتے ہو، بالکل صبح صبح جاتے اپنے دشمن پہ حملہ کر دیتے ہو اور بالکل تیار اور تازہ دم ہوتے ہیں وہ گھوڑے، اور تم سے ذرا سا مطلب نہیں کرتے بلکہ تمہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں. فاثرن بنقعا، جب وہ اکٹھے چلتے ہیں تو پیچھے غبار اڑتا ہوتا ہے ان کے پیچھے، اور وہ پورے اس لشکر کے بیچ میں جا کے پہنچ جاتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کو مار دیا جائے گا، زخمی کر دیا جائے گا، وہ بالکل بیچ میں گھس جاتے ہیں تمہیں لے کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان گھوڑوں کی مثال دے کہا کہ انسان عجیب انسان ہے، اپنے طور پر تو چاہتا ہے کہ جو اس کا غلام ہو اس کی خدمت کرے اور اس کی ہر بات کو سنے، بلکہ اپنی جان کو جوکھم میں ڈال دے. لیکن یہ انسان اپنے رب کے لیے بڑا ناشکرا ہے، اور اس بات پہ خود انسان اپنی گواہی دینے کو تیار ہے. اس کا جسم گواہی دے رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا عمل گواہی دے رہا ہے. اور اس کو حالانکہ یہی انسان جو ہے خیر حاصل کرنے میں تو بڑا لگا رہتا ہے، کوئی اس کو ذرا سی بھی سستی نہیں دکھاتا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی قبروں کے ساتھ قبروں میں سے اس کو اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ اس کو سینے میں چھپا رکھا ہے سب اس کے سامنے لا دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر چیز کا خوب خبر رکھتا ہے. سورہ قاریہ ہے، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. بڑی مطلب یہ کہ کھڑکھڑا دینے والی، بڑی مطلب یہ ایسی آواز کہ جس کی گونج سے آدمی پریشان ہو جائے. تو معلوم ہے قاریہ کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی. وما ادراک ما القاریہ، معلوم ہے کیا ہے؟ یوم یکون الناس، اس دن انسان ایسا ہوگا جیسے کہ بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، ہوا میں ایسے اڑا ہوگا جیسے پروانے اڑتے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. اور اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے. اس دن کا حساب معاملہ یہ ہے کہ اس دن اگر اعمال کا تمہارا میزان وزن والا وہ حصہ بھاری ہو گیا، جھک گیا، تو پھر تو تمہاری زندگی بڑی مزے کی ہے. اور اگر اس کا میزان ہلکا رہا تو پھر تو ٹھکانہ جہنم ہے. اور تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہے جہنم؟ وہ ٹھکانہ، وہ جگہ کیا ہے؟ بہت ہی کھولتی ہوئی اور بڑی دہکتی ہوئی آگ. تکاثر، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جو ہے تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا، بہت ہر چیز کو چاہتا ہے کہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے، ہوتی سم تھنگ مور، جس کو ہمارے کہتے ہیں بھائی 99 کا پھیر ہے. کہ آدمی کو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وادی کے برابر سونا مل جائے تو آدمی چاہتا ہے 2 وادیاں ہو جائیں تو اور اچھا ہے. تو اللہ نے کہا کہ انسان کو یہ تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ قبرستان چلا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ جمع کرتے 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 موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت بتا کے آتا نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ انسانوں کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے کامیاب ترین لوگ جو ہوتے ہیں ان کا وہ وقت جانے کا ہوتا ہے جب اپنی کامیابی کے کلائمیکس پہ ہوتے ہیں، اور وقت ان کے قریب ہونے کا ایک تو مطلب یہ بھی ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ مطلب یہ کہ زیادہ کرتے کرتے یعنی قبروں تک میں بھی وہ مطلب یہ چاہتا ہے قبریں بھی شاندار ہوں اس کی. مگر آج کل دیکھ لیجئے ہمارے جو لوگ جو قبرستان کے جو خرچے ہوتے ہیں لوگوں کے کئی لاکھ ڈالر کے ہوتے ہیں. مطلب ایئر کنڈیشن ان کے مطلب یہ کافن بنیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں انتظام کی جائیں گی تو یہ بھی اس میں شامل آ جائے گا. کلا سوف تعلمون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تمہیں دنیا میں تکاثر ہے تو تم خیر میں تکاثر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جب تمہیں دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے کا شوق ہے تو اللہ کے کام میں بھی بڑھنے کی کوشش کرو. کلا سوف تعلمون. تو جو لوگ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کی، ان کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا، اور پھر ان کو ضرور پتہ چل جائے گا. اور ایسے ہی نہیں پتہ چلے گا بلکہ یقینی طور پر ان کا علم آ جائے گا. یعنی صرف گمان نہیں ہوگا، کہنے کی بات نہیں ہوگا، بلکہ ان کے سامنے ہوگا وہ. لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ جب وہ جہنم کو خود دیکھ لیں گے. اور یہ وہ چیز ہوگی جو عین یقین ہوگی. یعنی اس میں اب علم کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب تو وہ چیز سامنے ہے، اب اس کے کوئی اصول بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس دن جو نعمتیں تو دنیا میں خوب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے زیادہ کمایا تو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا، اور جس کا کم دنیا میں زندگی گزری تو اس کا حساب بھی کم ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ غریب جو ہیں وہ امیروں کے مقابلے میں کئی سو سال پہلے جنت میں جائیں گے. والعصر، یہ صورت ہے جو بہت اہم ترین صورتوں میں سے ہے، چھوٹی صورت ہے. حضرت امام شافعی فرماتے تھے کہ اگر قرآن میں اور چیزیں آدمی نہ پڑھے اور نہ اتری ہوتی تب بھی یہ آیت جو تھی انسان کے لیے کام کی تھی. جس میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. ایک تو زمانے کی قسم کھائی ہے. زمانہ جو ہے عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور عصر کی نماز کو بھی کہتے ہیں. لیکن اصل میں عصر کا مطلب کیا ہے؟ عصر جو ہے یوں سمجھیے کہ زمانہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک وہ ہے کہ ایک کنٹینر ہے
کہ اس میں ساری چیزیں سمٹتی چلی جا رہی ہیں، سب چیزیں، انسانوں کے اعمال، انسان کی زندگی، انسان کے اچھا برا، سب کو زمانہ اپنے اندر سمیٹتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہوگا کیا، ایک وقت آئے گا جب یہ زمانہ ساری چیزوں کو اگل دے گا، یعنی نچوڑ کے رکھ دے گا، اس لیے اس کو عصر کہتے ہیں کہ زمانہ ہے اس نے سمیٹ لیا، اس کو نکالے گا بھی وہ۔ اور اس زمانے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ زمانے نے جب نکالے گا تو اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ تو خسارے میں تھا، جو کچھ تو سمیٹا تھا، جو کچھ نے مطلب یہ مطلب بہت ہی جھوٹی قسم کی چیزیں جمع کی تھیں، کچی چیزیں، نقلی چیزیں جمع کی تھی، جب نکالی اور بازار میں پہنچے جواہر والے کے پاس، وہ تو صاحب یہ تو کھوٹے سکے لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ سارے انسان خساروں میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمانے کی قسم کھا کے میں تم کو بتاتا ہوں کہ زمانہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، کوئی انسان خسارے سے نہیں نکلے گا آخرت میں پہنچ کر۔ اب یہاں پہ جنرل پوزیشن یہ ہو گئی، ایکسیپشن کہاں سے شروع ہوگا؟ 3 چیزوں سے۔ ایمان لے آئے تو ایک خسارے کا ایک حصہ کم ہو گیا، یعنی جہنم سے بچا لیے گئے۔ لیکن عمل صالح ابھی نہیں کیے ہیں تو ہو سکتا ہے ایمان کے بعد بھی کچھ ایسے گناہ ہو جائیں کہ جس میں جہنم میں جانا پڑے۔ لیکن اگر انہوں نے عمل صالح کر لیا تو پھر دوسرا حصہ جو ہے کامیابی کا شروع ہو گیا۔ پہلا حصہ کامیابی کا ایمان، پھر دوسرا عمل صالح۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا چیز ہوئی کہ پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی حق کی دعوت دی، خود بھی حق پہ عمل کیا، دوسروں کو بھی بتایا، اور اس راہ پہ جو مشکلات آئیں تو اس پہ بھی صبر کیا۔ تو 3 درجے اگر حاصل ہو جائیں تو خسارے سے مکمل بچ گئے۔ ان میں سے کمتر ہوئے تو تھوڑے تھوڑے سے خسارے سے نکلے، اور اگر یہ کہ کچھ دنوں کے لیے کیا پھر بھول گئے تو پھر خسارے میں پڑے گئے، اور لگاتار کرتے رہے اور زندگی اسی پہ گزری، آخرت اسی میں آ گئی، موت اسی میں آ گئی، تو اس کا مطلب خسارے سے نکل گئے۔ اور یہ خسارے سے نکلنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہم خسارے سے واقعتاً کتنے نکلے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو 50% مارک پہ پاسنگ مارک دے دے، 30% پہ دے دے، اور 100% ہو تو کیا کہنے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ بلینک پیپر لے کے جائے اور یہ کہے اللہ میاں میں نے دعائیں بہت کی تھی، میں فلاں خاندان کا تھا، میری فلاں صاحب سے بڑی رشتہ داری تھی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی تو ہم نے تو خسارے میں تم کو رکھا ہوا تھا، تم نکلنے کا راستہ ہی تم نے نہیں کیا۔ سورہ حمزہ ہے، یعنی انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں حقیر جب سمجھتا ہے تو ان پہ طنز کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، لطیفے بناتا ہے، طرح طرح سے ان کو مطلب ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی برائی ہے جو مطلب تانے تشنا کرتے ہیں، لوگوں کو مطلب یہ کہ عیب جوئی نکالتے ہیں، ان کے برائیاں نکالتے ہیں، نہیں ہوتی تب بھی نکال لیتے ہیں، اور خود اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، مال جمع کرتے چلے جاتے ہیں، گنتے ہیں، روزانہ گنتے ہیں، اسے حساب لگاتے ہیں، اکاؤنٹ کھول کے دیکھتے ہیں آج کتنا بڑا، آج کتنا ہوا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مال ان کو زندگی میں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، یعنی وہ مریں گے ہی نہیں کبھی، مال ان کو زندہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، ایسے لوگوں کو ہم ایسی جہنم میں پھینکیں گے جو ان کی ہڈیوں کو توڑ دے گی۔ حطمہ کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دے گی ان کی ہڈیوں کو۔ اور تمہیں معلوم ہے حطمہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی آگ ہے جو بہت ہی بھڑکتی ہوئی ہے اور تمہارے دلوں تک پہنچے گی، ان کے کافروں کے دلوں تک پہنچے گی، اور اس میں ان کو بالکل بند کر دیا جائے گا جہاں سے کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا، اور اس کے ایسے ستون ہوں گے جس کے ساتھ وہ مطلب یہ چاروں طرف سے وہ اس کو اور گھیرے میں ہوں گے۔ ایسی ہے تو جو لوگ اب مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا اپنے مال کی دولت پہ اکڑتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی قیمت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف ان کا عمل دیکھا جائے گا، ایمان دیکھا جائے گا، وہ ہوگا نہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا ان کے لیے دنیا کی جتنی جمع کی ہوئی چیز ہوگی وہ اور آگ بھڑکانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ سورہ فیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم نبی کریم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرہہ تھا ایک یمن کا، اس نے وہاں پہ یمن پہ قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں پہ دوسرے قوم تھی جس کو انہوں نے بڑے ظلم کرتے تھے، تو ان کو ستانے کے لیے مطلب انہوں نے عیسائیوں کو ستاتے تھے، تو یہ عیسائی تھا، اور یہ وہاں پر آ کے اس نے کر لیا۔ تو وہاں پر اس نے اپنے گھر بنایا ایک بہت شاندار قسم کا، اور مسلمانوں سے سب لے کے عربوں سے، اس وقت تو عرب تھے، ان سے کہا کہ تو ہمارے گھر میں آ کے عبادت کرو۔ تو عرب جو تھے وہ تو مکے کو سمجھتے تھے سب کچھ، تو ان کو یہ بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے کعبے کے مقابلے میں یہ کام کیا ہے۔ تو ایک آدمی گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے مطلب یہ کہ ریلیز کر دیا اپنے آپ کو، وہاں پر گندگی ڈال کے آ گئے۔ اس کو اتنا غصہ ہے، اس نے کہا میں جا کے کعبے کو گرا دوں گا۔ تو تیاری کر کے نکلا بڑے بڑے ہاتھی لے کے، بڑی سواریوں کے ساتھ، اور راستے سے اس نے کچھ گائیڈ لیے اور گائیڈوں کے ذریعے سے وہ پہنچا۔ تو لوگ حضرت عبد المطلب جو تھے، اس وقت کے زمانے کی بات ہے، وہ زندہ تھے اس وقت، تو ان کو اونٹ اس نے پکڑ لیا۔ تو ان کے پاس عبد المطلب آیا اور کہا کہ میرے اونٹ چھوڑ دو۔ اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو، میں تمہارے خدا کے گھر کو گرانے آیا ہوں، تم اس کی بات نہیں کر رہے ہو، تم اس کو مطلب یہ اونٹ کی باتیں کرنے آئے ہو۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں اس کی فکر کر رہا ہوں، یہ جو گھر ہے نا اس کا ایک خدا ہے جو اس کی دیکھ بھال کر لے گا۔ تو اس نے کہا کوئی مجھ سے بچا نہیں سکتا۔ تو بہرحال جب وہ جو مزدلفہ کے آگے راستہ ہے وہاں تک پہنچا تھا، تو وہ ہاتھی جو تھا وہیں بیٹھ گیا، آگے نہیں بڑھا۔
اور وہ بہت کوشش کی اس نے. آخر میں یہ ہوا کہ کچھ جانور پرندے آئے ان کے ہاتھوں میں اور ان کے پنجوں میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے مطلب کنکریاں تھیں, وہ مارتے تھے, جس پہ مارتے تھے اس کے اوپر وہ صحیح طریقے سے جس کا نام تھا اسی پہ پڑتی تھی, جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا ویسے اس کے ساتھ ہوا, اور جس پہ پڑتی تھی اس کا جسم تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرتا جاتا تھا. ہاتھ گر گیا, ایک ہاتھ گرا, دوسرا ہاتھ گر گیا. اب رہا کا ہاتھ گرا, جب یہ وہاں پر پہنچا یمن تک تو پورا بالکل ایک لوتھڑا بن گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ تھا, عرب اس کو یاد کرتے تھے, اور نبوت سے پہلے عام الفیل یعنی تاریخیں شروع کرتے تھے فیل کے دن سے, کہ فیل سے پہلے اتنا ہوا یا فیل کے دنوں سے واقعے سے بعد میں اتنا ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ احسان بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے نبی سے پہلے تمہاری کیسی مدد کی تھی, تو تمہیں تو پھر نبی کی عزت کرنی چاہیے. الم تر کیف فعل ربک, تمہارے رب کے دیکھا تمہیں رب نے کیسا کیا تھا وہ ہاتھی والوں کے ساتھ. ساری تدبیریں ان کی جو ہے بھٹکا دیں, اور ان پر ایسے پرندے بھیجے جو جھنڈ کے جھنڈ تھے. ابابیل تو اصل میں ہمارے نام ہو گیا ہے, لیکن ابابیل نام نہیں ہے. ابابیل کا مطلب ہے تیرن ابابیلا, جھنڈ کے جھنڈ آنے والے پرندے. اب وہ کون سے تھے ہمیں نہیں معلوم, لیکن بہرحال اللہ نے بھیجے ان کو. اللہ تعالیٰ تو اپنے چھوٹے سے مخلوق سے وہ کام لے لیتا ہے جو دنیا میں بڑے بڑے طاقتور کام نہیں کر سکتے. آج کل جیسے وائرس سے وہ کام لے رہا ہے, جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے آگے بیکار ہو گئی ہیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, تو بڑی مطلب ایک مضبوط قسم کی ایک کسی ہوئی پکی اینٹ کے کنکرے ہوتے تھے ان کے منہ میں, وہ مارتے تھے, اور ان کو اس مارنے سے ایسا ہوتا تھا جیسے بھس کھائے ہوئے ہو گئے. سورہ قریش. اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش کی بات کہی ہے, قریش کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا. قریش کے دونوں مطلب ہوتے ہیں. قریش تو یہ ہوتے ہیں جو قرش ہوتی ہے, مچھلی کو کہتے ہیں. مچھلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شارک مچھلی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں قریش. تو گویا عرب جو تھے بڑے جنگجو قریش لوگ تھے, تو ان کا نام قریش پڑ گیا اس لیے کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. دوسرا قریش کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ قرش کہتے ہیں پیسے کو, تو یہ گویا پیسے والے لوگ تھے کہ پیسے کی تجارت کرتے تھے, تو پیسے ان کے پاس ہوتے تھے. تو قریش قبیلہ ہے جو مطلب ایک عربوں میں دو قبیلے سب سے مشہور تھے, ایک عدنان تھے اور ایک قحطان تھے. تو عدنان جو تھے وہ ان کے جد امجد قریش کے عدنان ہیں, اور قحطان جو تھے یمنیوں کے جد امجد تھے. اور یہ دو عرب قبیلے سمجھاتے ہیں جو خالص عرب قبیلے ہیں. تو انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. لے الہ فی قریش, تو قریش کے لوگوں کے دو راستے تھے. اچھا ان کے یہاں کوئی پیداوار ہوتی نہیں تھی, تجارت صنعت ہوتی نہیں تھی, انڈسٹری تھی نہیں, تو یہ تجارت کرتے تھے. تو ان کے دو راستے ہوتے تھے, ایک سردیوں کا زمانہ, ایک گرمیوں کا زمانہ. تو گرمیوں میں وہاں جاتے تھے جہاں ٹھنڈے علاقے ہوتے تھے, اور سردیوں میں وہاں جاتے تھے جہاں گرم علاقے ہوتے تھے, جہاں ہندوستان تک انڈونیشیا تک جاتے تھے, اور ادھر شام تک, اور شام کے آگے ترکی تک جاتے تھے, ادھر افریقہ میں جاتے تھے. تو اللہ نے کہا دیکھو ہم نے تمہارے لیے جو سفر کا انتظام کیا ہے, تم سے کتنی کمائی تمہاری ہو جاتی ہے. تمہارے لیے ہم نے دو راستے بنا دیے ہیں, ایک راستہ تمہارا گرمی کا ہوتا ہے, ایک سردی کا ہوتا ہے. تم اس میں تجارت کرتے ہو, تم کما کے لاتے ہو. تب ہم نے تمہارے لیے گھر بنا دیا, تم کما کے لے آئے, تو اب اس گھر کے والے کی رب کی عبادت تو کر لیا کرو. اس نے تم کو بھوک سے تم کو نجات دے دی, اور تم کو خوف سے بھی بچا لیا. امن کا شہر ہے اور کھانا تم کو مل گیا, کھانے کا حالات تمہارے تجارت سے اچھے ہو گئے, اور مکے کا جو شہر ہے وہ پرامن ہے, اس کی وجہ سے تم خوف سے محفوظ ہے کہ تمہیں پہ حملہ نہیں کر سکتا کوئی. سورہ معاون ہے. معاون اصل میں کہتے ہیں ایسے سامان کو, ایسی چیزوں کو جو بہت چھوٹی سی ہوں, جن کی کوئی بہت اہمیت نہ ہو, لیکن آدمی اس کو دینے میں بھی تکلف ہو. اب کسی نے فرض کیا کوئی برتن مانگا, مجھے اس میں بھی تکلف ہو رہا ہے. کسی نے کہا ذرا تھا مجھے تھوڑے دن کے لیے فلاں آپ کا ایک آدھ کوئی چیز گھر میں ہوتی ہیں عام استعمال کی چیزیں, اس کو دے دیا. کرسیاں رکھی ہیں, اگر کرسی دے دیجیے, کچھ دنوں کے پروگرام ہے, تو اس کو دینے میں تکلف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں کہہ رہا ہے کہ بعض لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے کسی کو دینے میں ان کو اتنی چڑھ آتی ہے جیسے مانتا کہ جیب سے سب کچھ چلا گیا. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا وہ لوگ جو اللہ کے آخرت کے آنے کو جھٹلاتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کو دھکا دے کے نکال دیتے ہیں, اور کھانا کھلانے میں, مسکین کو کھلانے میں ان کو شوق ہی نہیں آتی, نہ دلاتے نہ خود آتا. اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں, تو نماز میں اپنی نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کے دونوں مطلب ہیں, جو کافر ہیں وہ نماز ان کو ہی پڑھنا تھی, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے یاد ہی نہیں رکھا کہ ان کو نماز پڑھنا چاہیے. اور ایک وہ مسلمان ہیں منافقین میں سے جو نماز میں بالکل آخر وقت میں آئیں گے, وہ بد دکھاوے کے لیے 2 4 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے. تو ان کے لیے کہا کہ ان لوگوں کے لیے بڑی بری ہے وہ نماز بھی. کیوں؟ یہ دکھاوا کرتے ہیں, اور ایک عام ضرورت کی چیز بھی اگر ہوتی ہے دینے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے. یہ انا اعطیناک الکوثر ہے, نبی کریم کے لیے کوثر کہتے ہیں بے پناہ چیز کو. اب دیکھیے تکاثر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برا منایا, لیکن کوثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خیر میں اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ اچھی چیز ہو گئی. تو کوثر بھی اسی سے نکلا ہے. تو یہاں پہ نبی کریم کا ہے, اور کوثر کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پانی کی جگہ ہوگی جہاں آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے جنت میں جانے سے پہلے, اس کو حوض کوثر کہتے ہیں. اور ہمارے شیعوں نے تو حضرت علی کی طرف اس کو جوڑ دیا کہ حضرت علی حوض کوثر کے ساقی ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی صفت تھی انہوں نے حضرت علی کو دے دی. تو بہرحال انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو جو چیز دی ہے بہت دی ہے, یعنی آپ کو نبوت کا مقام بے پناہ دیا, آپ کو شخصیت کا مقام بے پناہ دیا, اخلاق کا مقام بے پناہ دیا, کامیابیاں بے پناہ دیں,
اور آپ کی یادگاریں بے پناہ ہیں، آپ کے کوئی چیز میں کمی ہے ہی نہیں، تو آپ تو نماز پڑھتے رہیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ نحر کہتے ہیں وہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کو گردن میں تیر اس سے نیزے سے مارتے ہیں، تو اس کا ذبیحہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اور ایک آپ کے وہ تھے جو کہتے رہے کہ دیکھیے ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، تو ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو ان کا مطلب جڑ کٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی جڑ تو کٹنا بعد کی بات ہے، ہم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ تو آپ کو ہمیشہ رہے گا۔ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو برا چاہنے والا ہے، اس کی جڑ کٹ جائے گی۔ آج ابو لہب کا خاندان کا کوئی وجود نہیں، کوئی نہیں پایا جاتا۔ فی الکافرون ہے، یہ سورہ قرآن کی بالکل ابتدائی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فارمولہ بتا دیا ہے یہ اسلام کا ابتدائی فارمولہ بھی ہے اور یہ اختتامی فارمولہ بھی ہے کہ کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ سب طرح کا رہے گا۔ ہم ان کے ساتھ انسانی سلوک کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی ضرورتیں پوری کر دیں گے، اور ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ دیکھ بھال اچھی کریں گے، کوئی دھوکے بازی نہیں کریں گے، لیکن عبادت ہماری وہ ہوگی جو ہمیں کرنا ہے۔ ان کی عبادت ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے رب کی وہ عبادت نہیں کر رہے۔ تو یہ انسان کا یہ حکومت مسلمانوں کی مل جائے تب بھی کافروں کو ہم مجبور نہیں کریں گے کہ ہماری عبادت کرو، اور ہماری حکومت نہیں ہو تب بھی ہمارا فارمولہ رہے گا۔ یہ مکے میں آپ نے یہ بات کہی کہ اے کفر کرنے والوں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی کہ تم عبادت کرتے ہو، اور تم ہمارے ان کی جو میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ میں یہ کرنے والا ہوں نہ تم کرنے والے ہو۔ ولا انا عابد، اور نہ ولا انتم عابدون، اور نہ تم میری باتوں کی عبادت کرنے والے ہو میرے معبود کی۔ لکم دینکم ولی دین، تو تمہارا دین تمہارے لیے ہوگا، میرا دین میرے لیے ہوگا۔ یعنی تم اپنے دین کے مطابق عمل کرو گے، میں اپنے دین پہ عمل کروں گا، تمہارے دین پہ اپنے دین پہ ملانے پہ مجبور نہیں کروں گا، اور تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا تم میرے دین کو چھوڑ کر تمہارے دین پہ مجھے چلنے کے لیے مجبور کرو۔ یعنی انسانی فارمولہ یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ دین جو ہے اپنی مرضی سے حاصل کیا جائے، ہم صرف دعوت دیں گے اس کی تاکہ انسان اپنی مرضی سے حاصل کرے۔ مجبور کریں گے تو دل میں جب ایمان نہیں اترے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جو مسلمان مجبوری میں بنے ہوئے ہیں، بس شرما حضوری میں کافر بھی نہیں بن سکتے، لیکن دیکھیے کہ دل میں اسلام نہیں اترتا تو ان کو ہر چیز اسلام کی بری لگتی ہے، ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ تو ایک ہی ہے، لیکن بنا لیے ہم نے بہت سے دین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہرحال دنیا میں ہم تمہیں اپنے دین کی طرف واضح کر دیں گے، ہدایت دے دیں گے، لیکن تمہیں آنا خود ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ، یہ وہ آیت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس میں نبی کریم کے موت کی خبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا ہم نے کام پورا کرا دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مدد دی کہ آپ کو پوری فتح دے دی، کامیابیوں کے آپ کو آخری درجے تک پہنچا دیا۔ ورأیت الناس، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلے آپ کا ایک آدمی اسلام لاتا تھا، مکے میں چند سو لوگ اسلام لائے، مدینہ کے شروع کے دور میں چند ہزار لے آئے، لیکن جب اسلام کی فتح آ گئی، مکے میں فتح آپ کو مل گئی، تو معلوم ہوا کہ لاکھوں لوگ اسلام لانے لگے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھیے ہم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ دین میں فوج در فوج چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ اس کے بعد آپ کا کام کیا ہو گیا؟ آپ کا کام پورا ہو گیا۔ اب آپ رب کی بیان کیجئے تسبیح اور مغفرت حاصل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت توبہ کا معاملہ کرنے والا ہے۔ سورہ لہب ہے، یہ ابو لہب تھا جو نبی کریم شروع میں دعوت دیتے تو آپ کی مجلس میں پہنچ جاتا تھا اور بھٹکاتا تھا لوگوں کو کہ یہ ان کی بات مت سننا، یہ مطلب غلط بات کہہ رہے ہیں۔ آپ دعوت کا انتظام کرتے اور اس میں پہنچ کے اور آپ کو ڈانٹتا بھی اور اپنے دوستوں کو بھٹکاتا۔ تو اور اس کی بیوی جو تھی وہ بھی مطلب یہ ہے کہ بڑا زبردست قسم کا اس کے پاس زیور تھا، وہ کہتی ہے میں اس کو خرید کے نبی کے کام سے روکوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے کیا انتظام کیا، دیکھیے کہ ان کا چچا ہونا کام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ جو ہیں تباہ ہو جائیں، کٹ جائیں، اور یہ ابو لہب جو ہے یہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا نہ مال اس کو فائدہ پہنچا سکے نہ وہ جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلیٰ نارا ذاتا، تو اس کو ابو لہب اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا جیسے ماتا کہ دہکتی ہوئی آگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے وہ لفظ استعمال کر لیا کہ جو ابو لہب کا لقب ہے اب اس کا صحیح لقب ہوگا جہنم کی آگ میں رہنے والا آدمی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو کے یہ بنے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی ماں جو تھی اس کی بیوی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کے لیے آگ لے کر آئے گی تاکہ آگ میں لکڑیاں لے کر آئے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑکائے، کیونکہ وہ دین کے روکنے میں وہ اس کا حصہ دار بنتی تھی۔ اور اس نے اپنے کہتی تھی کہ میں نبی کریم کے لیے یہ کروں گی تو ہم اس کو اس کی جگہ جو ہار ہے، ہار کی جگہ پر ایک رسی ہوگی جو اس کی گردن کو گھسیٹے گی اور گردن کو کسے گی، وہ رسی ہم اس کی گردن میں ڈالیں گے۔ سورہ اخلاص ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اس میں آپ نے فرمایا کہ انتہائی قرآن ہے اس کے اندر، کیونکہ اس میں نبی کریم تین چیزیں ہیں نا اسلام کے اندر، ایک ہے اللہ کا تبصرہ، اور ایک رسالت، اور ایک ہے قیامت۔ تین چیزیں ہیں کہ مطلب تین چیزوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس میں اللہ کے بارے میں تذکرہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے۔ جب ہم ایک کہتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے ایک کے بعد تو دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو احد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ایک، مطلب نہ آگے نہ پیچھے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ صمد، صمد کا مطلب ہوتا ہے جس پہ سب لوگ جس کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور اس کا کوئی ساجی اور شریک اور ہمسر نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے اسی لیے اخلاص کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس باتوں کی صفت کو بالکل صحیح طریقے سے اس میں پیش کیا گیا ہے. اور یہ آیتیں وہ بھی ہیں جس میں آپ پہ جادو کا اثر ہوا تھا تو آپ کے لیے اتاری گئی تھیں تاکہ آپ اس کو پڑھیں تو جادو کا اثر آپ کا ختم ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ فلق ہے. فلق کا مطلب ہوتا ہے جب رات ہوتی ہے اور پھٹنے لگتی ہے، روشنی آنے لگتی ہے تو گویا تاریکی چھٹنے لگتی ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، ایسے رب کی آپ پناہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جس سے رب کی صبح کی کرنیں پھٹنے لگے اور اس شر سے جو پیدا ہوا ہے، اور وہ من شر غاسق، اور اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو رات کے اندھیرے میں کیا جاتا ہے جب کہ وہ چھا جاتی ہے تاریکی. اور ایسی پھونکنے والیاں ان کے جادوؤں سے میں پناہ مانگتا ہوں جو مطلب یہ کہ گرہ لگاتی جاتی ہیں اور اس میں جادو کی چیزیں کرتی جاتی ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اور ایسے آدمی سے جو حسد کرتا ہو اور اس کے حسد سے مجھے نقصان پہنچتا ہو، ایسی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں میں. تو یہ دعائیں بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، سب کے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی تھیں. قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ ناس ہے کہ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے جو رب ہے سارے جہان کا اور سارے انسانوں کا بادشاہ حکمراں ہے اور سارے انسانوں کا معبود بھی ہے. یعنی تینوں باتیں اس میں، وہ خالق و رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، حکمرانی بھی اسی کی ہے اور بادشاہت اور عبادت بھی اسی کی ہوگی. اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ وسوسے سے، اور چھپ چھپ کر بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والے شیطان سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو. میں ان سے سب سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ گویا الحمدللہ یہ صورتیں پوری ہو گئیں. میں تھوڑی سی دعا پڑھ لیتا ہوں، پھر الگ سے بھی کرتا ہوں. یہ عربی میں ہے: اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اہدنا وفقنا الی الحق والی طریق مستقیم ببرکۃ القرآن العظیم وبحرمت من ارسلتہ رحمۃ للعالمین. واعف عنا یا کریم، واعف عنا یا رحیم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلک وکرمک یا اکرم الاکرمین. اللہم زینا بزینت القرآن واکرمنا بکرامت القرآن وشرفنا بشرافت القرآن والبسنا بخلعت القرآن وادخلنا جنت بشفاعت القرآن وعافنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ بحرمت القرآن وارحم اساتذتنا ووالدینا وکافت الطلاب وجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین. اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا وفی القبر، اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا وفی القبر مونسا وفی القیامت شفیعا وعلی الصراط نورا وفی الجنت رفیقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أوصل صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد وإلى أرواح جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين وإخواننا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہماری نیکیوں کو. ہو رہے ہیں کہ نعمان عقیل صاحب کے پیرنٹس مسٹر اینڈ مسز عقیل یہ بھی کافی بیمار ہیں. اچھا یا اللہ آپ سے ہم مانگتے ہیں اور آپ کے مانگنے میں آپ کے کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے. اے اللہ آپ مانگنے والے کو دیتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں اور مانگنے پر آپ خوش ہوتے ہیں اور بار بار مانگنے پر بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. آپ بار بار مانگنے کے لیے آپ تیار رہتے ہیں، ہر وقت پکار لگانے والے کی پکار کو قبول کرتے ہیں. آپ کے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پاسبان نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس اپائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. جب انسان آپ کو پکارتا ہے آپ اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، یا تو اس کو وہی بات مان لیتے ہیں یا اس سے بہتر دیتے ہیں یا اس کے اجر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اے اللہ
ہماری جو بھی دعائیں ہیں جو ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، ہم آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں جا سکتے. ہمارا ایک ہی چوکٹا ہے، آپ کا چوکٹا ہے، جس کے پاس ہم پلٹ کے آتے ہیں، توبہ کر کے آتے ہیں، مغفرت کے ساتھ آتے ہیں، عفو و درگزر کی طلب کے ساتھ واپس آتے ہیں. ہم سے بہت کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا پناہ گاہ آپ ہی ہیں، ہمارے لیے پلٹنے کی جگہ آپ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارے پر احسان ہے کہ آپ ہم آپ کو پہچانتے اس سے پہلے آپ نے ہم سے اپنا تعلق جوڑا، اپنے دین سے ہمارا تعلق جوڑا، ہمیں ایسے خاندان سے جوڑا جو اسلام کو پہچاننے والا ہے، اسلام پہ عمل کرنے والا ہے، اسلام کو ہم تک منتقل کرنے والا ہے. اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے تعلق والوں کے لیے تو وہ ایمان کے تعلق کو آسان کر دے، ان کو مضبوط کر دے، ان کو اس میں محبت پیدا کر دے، ان کے لیے ایسی محبت پیدا کر دے جو اہل ایمان میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے، اور اس محبت کو شیطان کے وسوسے دور نہیں کر سکیں، حسد کرنے والوں کے حسد نہ دور کر سکیں، دشمنیوں کے دشمنی پھیلانے والوں کے دشمنیاں کمزور نہ کر سکیں، دنیا کے فتنے اور دنیا کے سرکشیاں اس کو متاثر نہ کر سکیں. اے اللہ ہم اپنے قول و عمل میں سچے ہوں، سیدھے ہوں، اپنی زندگی کے اندر ہم خوبی کی تلاش کرنے والے ہوں، خوبی پہ عمل کرنے والے ہوں، خوبی کو پھیلانے والے ہوں. ہماری زندگی نمونہ بن جائے اسلام کی اچھی باتوں کا، ہم اسلام کی اچھی باتوں کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی کے معاملات سے اس کو دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کر سکیں. اللہ ہم کو خیر کا پھیلانے والا بنا دیجیے، شر کا بند کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ اس قرآن سے ہمارا رشتہ جس طرح سے جڑ گیا ہے، اس رشتے کو جوڑے رکھیے. اس قرآن سے ہمارا رشتہ اس کے پڑھنے کا ہو، اس کو سمجھنے کا ہو، اس پہ عمل کرنے کا ہو، اس کو پھیلانے کا ہو اور اس کی حفاظت کرنے کا ہو. اور اس رشتے کو ہم نبی کریم سے آپ نے ہم کو جوڑا ہے، ہم ان کی عزت کرنے والے ہوں، ان کی باتوں پر ایمان لانے والے ہوں، ان کی سنت پہ عمل کرنے والے ہوں، ان کے دفاع کرنے والے ہوں اور ان کی عزت کو بڑھانے والے ہوں، ان کے مشن میں ان کا کام مددگاری کرنے والے ہوں. اے اللہ ہمارے لیے اور سب کے لیے جو لمحے ہم کو میسر ہیں، یہ لمحے ہمارے لیے غنیمت ہو جائیں، یہ لمحے اتنی قیمتی ہو جائیں کہ یہ ہمیشہ کی کامیابی میں تبدیل ہو جائیں، یہ آخرت کی کامیابی میں ہمیں اس کو بدل دیجیے. جو چند لمحے ہم کو ملے ہیں ان کو ہم ضائع نہ ہونے دیں، ان کو نقصان میں نہ ڈالنے والے، خسارے میں ڈالنے والے نہ بنا دیں ان کو. اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے اندر جو کچھ آپ نے دیا ہے ان کو خیر کے لیے کر دے، جو مال سے نوازا ہے وہ خیر کے لیے کر دے، جو ہمارے پاس وقت ہے، جو ہمارے پاس جو بھی ہماری کوششیں ہیں ان کو بہتر کر دے. اے اللہ آج ہماری کوششیں بڑی کمزور ہو گئی ہیں، بکھر گئی ہیں، یہ امت بڑی بکھر گئی ہے، اس امت کو پھر سے جمع کر دیجیے، اس کو خیر پہ جمع کر دیجیے، اس کو شر سے بچا لیجیے. اے اللہ ساری قومیں اس امت پہ ٹوٹ پڑی ہیں، انہوں نے اس کو بالکل یتیم سمجھ لیا، بالکل ناکارہ سمجھ لیا. اے اللہ تعالیٰ تیری نبی کی یہ امت ہے، تیرے سب سے پسندیدہ نبی کی یہ امت ہے، تیری یہ آخری امت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بحال کر دیجیے، اس کی سربلندی کو، راستے کو آسان کر دیجیے، اس کی اجتماعیت کو حق اور حق پر جمع کر دیجیے، اور اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیجیے تو اپنے نیک بندوں کے لیے آسان کرتا ہے، سربلند ہونے والی قوموں پہ آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ احسان کر دے جو تو نے ایک بات بنی اسرائیل پہ کیا تھا، جب وہ کمزور تھے تو ان کو طاقتور کے مقابلے میں تو نے کھڑا کر دیا تھا. اے اللہ یہ تو امت بھی اس وقت کمزور ہے، بکھری ہوئی ہے، بہت سی چیزوں میں الجھی ہوئی ہے. اے اللہ اس کو یکسو کر دیجیے، اس کو اکٹھا کر دیجیے، اس کی طاقت کو دین کے لیے اور اسلام کی اچھائی کے لیے اور امت کی اچھائی کے لیے اور دنیا کی اچھائی کے لیے جمع کر دیجیے. آج اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام نظام فیل ہو گئے ہیں، تمام نظاموں میں شر آ گیا ہے، تمام نظاموں میں بد نظمی، ظلم اور دشمنیاں آ گئی ہیں. اے اللہ آج کا انسان بڑا مجبور ہو گیا ہے، ہر طرف سے پس رہا ہے، ہر طرف سے لٹ رہا ہے. اے اللہ اس امت کو کھڑا کر دیجیے کہ وہ مظلوموں کا سہارا بنے، غریبوں کا سہارا بنے، کمزوروں کا سہارا بنے، اور انصاف اس کے ذریعے سے دنیا میں ہر جگہ پھیل جائے، انصاف قائم ہو جائے اور دنیا کے اندر سے شر کا خاتمہ ہو، خیر کا مطلب یہ وجود پھر سے بحال ہو جائے، خیر کی عزت کرنے والے بن جائیں. خیر کو رسوا کرنے والوں سے بچا لیجیے ہم کو، اور خیر کی عزت کرنے والوں کے ساتھ ہم کو جوڑ دیجیے. ہماری جو کوششیں ہیں انفرادی طور پر ہوں، اجتماعی طور پر ہوں، اس کے اندر برکت پیدا کر دیجیے، اس کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیجیے کہ اس کے نتائج دنیا میں بھی ظاہر ہوں اور آخرت میں بھی ظاہر ہوں. ہم کو حسنات دنیا اور حسنات الآخرہ سے نواز دیجیے، اور ہمارے لیے جو تو نے معاملات فرمائے ہیں ان میں آسانی پیدا فرما دیجیے. وباؤں سے ہماری نجات دے دیجیے، تکلیفوں سے ہم کو نکال دے دیجیے، اور ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں ان کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور ان کے ظلم کو ہمارے لیے انصاف والوں سے، ایسے لوگوں کو ہمارے پر لائیے جو انصاف کریں، عزت کریں، تکریم کریں اور انسانیت کی عزت کو بحال کریں.
اور اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جو لوگ ہمارے یہاں پر ہیں، ہمارے یہاں پر آ گئے ہیں، ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں، ہم دین کی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارا جمع ہونا دین کی خاطر ہو، ہمارے ذریعے سے یہاں پر بھی دین پھیل سکے، دین کے نام لینے والے یہاں پہ پیدا ہو سکیں۔ اے اللہ ہماری بیماریاں ہیں اس کو دور فرما دیجیے، کمزوریاں ہیں اس کو ختم کر دیجیے، ہمارے اندر جو کچھ اس وقت انتشار ہے اس کو دور کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ دنیا میں رخصت ہو رہے ہیں ان کے رخصتی کو آپ اپنے ہاں بہترین میزبانی کے ساتھ ان کو قبول فرما لیجیے۔ اور جو بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی ہیں جسیم صاحب، ابھی خبر آئی کہ ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، بہت بڑا ان کے لیے غم ہے یقیناً۔ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ان کو سفر نہیں کر سکے، جا نہیں سکے، دیکھ نہیں سکے، اب یہیں سے ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہیں، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فلسطینیوں کے بارے میں دعا کیجیے۔ بالکل، اور بالکل جس وقت جو کچھ حالات گزر رہے ہیں، بہت خراب ہیں، اللہ رحم فرمائے وہاں پر۔ جس طریقے سے اس وقت اسلام کی قسمت پرسی کا عالم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ جیسے کھانے والے پر کھانے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے ہماری کثرت بے معنی ہو گئی ہے، ہماری حکومتیں بے معنی ہو گئی ہیں، ہماری طاقتیں اور مال ہمارا بیکار ہو گیا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں فیصلہ کرنے والے ہمارے خلاف جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ بیت المقدس، اے اللہ تیرا بہت ہی مبارک جگہ ہے، تو نے وہاں سے نبی کو سفر کرایا تھا معراج کا، وہاں پہ نبیوں کی امامت وہاں سے کروائی تھی، اور تو نے وہاں سے کہا تھا کہ ہم یہاں پر جن کو جمع کریں گے وہ ہوں گے جو اچھے بندے ہوں گے۔ اب اس وقت وہ لوگ مسلط ہو گئے ہیں جو شر پسند ہیں، جو دنیا کے اندر سوائے اپنی طاقت کی کسی اور کی طاقت کو نہیں مانتے، اپنی کبریائی کے آگے تیری کبریائی کو نہیں مانتے، اپنے حکمرانی کے آگے کسی اور کی حکمرانی کو نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اب اس وقت شر کی طاقت اتنی خابی ہو چکی ہے کہ اب تو پہلے وہ چھپ کے سازشیں کرتے تھے، اب تو کھل کے کرتے ہیں، اور ان کو کوئی اب شرم بھی نہیں رہ گئی، کوئی خوف نہیں رہ گیا، ان کو ایسی طاقتوں کی سپورٹ ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ لیکن تیرے آگے تو سب بے بس ہیں، تیری طاقت کے آگے تو ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، تیرا فیصلہ کب آنے والا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ تو اس فیصلے کو جلدی ظاہر کر دے گا، اور تو ان کے مسلمانوں کا جو شر ان کے اوپر مسلط ہو گیا اس سے ان کی حفاظت کرے گا۔ اے اللہ یہ بندے جو وہاں پر ہو رہے ہیں یہ صرف تیری خاطر، جیسے ہم نے سورہ بروج میں ابھی پڑھ لیا سورہ اس میں کہ وہ کس نے ان کو کیوں مارا، کہ اس لیے کہ وہ صرف ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی اچھے کام کرنے جا رہے ہیں، اور ان کو پکارا جاتا ہے کہ وہ شر پسند ہیں، دہشت پسند ہیں، اور دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، اور وہ برائی کو شروع کرنے والے ہیں، تو ہم جواباً ان کی کارروائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ان کے سازشوں سے حفاظت فرمائیے، اور ان کے جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور جس طریقے سے وہ جھوٹ پھیلانے میں کامیاب ہوتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، ہمارے لیے وہ وسائل فراہم کرتے ہیں جس سے ہم اپنی بات کہہ سکیں اور لوگوں سے اپنی بات پہنچا سکیں اور لوگ ہماری بات کو سن سکیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے لیے کھڑا کر دیجیے جیسے آپ نے اللہ کے نبی کے لیے کھڑا کیا، اپنے نبی کے لیے کیا تھا کہ وجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا، ایسے لوگ بنا دیجیے جو ہماری مددگاری میں کھڑے ہو سکیں، ہمارے کام آ سکیں، حفاظت کر سکیں، اور ہمیں ہمت دے سکیں، اور ہم ان کے لیے تقویت کا ذریعہ بن سکیں۔ اے اللہ ہمارے لیے جو وقت آپ نے رکھا ہے رمضان کا بہت بابرکت ہے، ہم نے اس کو جتنا کوشش کی ہے بہت کم ہے، اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن تیری طرف سے اگر ہمارے چھوٹی کوشش کو بھی آپ قبول کر لیں گے تو وہ بہت بڑی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ہمارا ایک ذرہ بھی قبول کر لیا تو ہمارے لیے آسمان اور سورج کے برابر ہوگا، کہ ہم تو بہت تھوڑا سا لے کر آئے ہیں، لیکن آپ نے قبول کر لیا تو اس کے آپ کی نظر پڑ جائے گی، آپ کی نظر کرم پڑ جائے گی، تو وہ بہت کچھ ہو جائے گا، اور ہمارے لیے اس سب کے لیے آپ ایسے معاملے کر دیجئے، ہمیں آپ نوازتے رہیے، دیتے رہیے، بچاتے رہیے، حفاظت کرتے رہیے، صحت کے معاملات ہمارے آسان رکھیے، بیماری کے، معاشی معاملات کے، ہر چیز میں ہم آپ کے مدد ضرورت مند ہیں، کسی لمحے ہم آپ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، کسی چیز میں ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارا پناہ گاہ بھی آپ ہی کی طرف ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس میں پلٹ کے آنے کی جگہ بھی آپ ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے سے دور مت کیجیے، اپنی چوکٹ سے دور مت کیجیے، ہمیں محروموں میں شامل مت کیجیے، ہمیں اپنے طرف بلانے والوں میں شامل کر لیجیے تاکہ ہم پلٹ کر بھی آئیں تو آپ ہمیں ویلکم کریں، آپ ہمیں قبول کر لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ چائنا میں جو ہیں اور برمیز جو ہیں ان کا بھی نام لے لیجیے۔ جی ہاں، اس وقت تو مطلب یہ ہے کہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشمیریوں کا عذاب جو ہے پورے ہندوستان پہ مسلط کیا ہے، جس طریقے سے ان کو 2 سال سے بند کیا گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے مرنے والوں کو دفن کرنے نہیں جا سکتے، اپنے بچوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا، اور کیا کیا ان پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ہمارے سامنے دکھلا دیا کہ پورے ہندوستان کی وہ ان کے ماننے والے، اس حکومت کے ماننے والے سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہیں،
اور ان کو چھپانے کے لیے جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کو پھینکنے کے لیے دریا کم پڑ گئے ہیں، وہ اگل دیتے ہیں ان کو جہاں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو عبرت بنا دے ان کے لیے یہ چیز، اور ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور ان کے راستے کو آسان کر دے، جن کو جس طریقے سے ستایا گیا ہے اور جس طریقے زندگی ان کے لیے مشکل کی گئی ہے، اور پھر جس طریقے دنیا کی طاقتیں ان پر خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے اگر ہمارے لیے تو ہی کافی ہے، تو ہی ہمارے لیے نگراں بن سکتا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں پر چائنا میں جس طریقے سے مسلمانوں کو مختلف ناموں سے ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کے دین کو بدلا جا رہا ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ حرام کھائیں، روزے کو چھوڑیں، اور نکاح جو ہے ان کے غیر مسلموں سے کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر وہ دن کر دیے گئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں انسانی تہذیب کے دور میں، انسانی ترقی کے دور میں وہ مرتے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرما، برما کے لوگوں کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں دنیا میں جس جگہ افریقہ میں بہت سے ملک ہیں جہاں پر بڑے زیادتیاں ہو رہی ہیں، بعض جگہوں پر مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، بعض جگہ مسلمانوں پہ زیادتی کی جا رہی ہے، بعض جگہ ان کے دینی تعلیم کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اب جیسے فرانس میں جس طریقے سے ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آپ سے انتقام لینا چاہتے ہیں لیکن آپ سے نہیں لے سکتے، یا آپ کے نبی سے انتقام لینا چاہتے ہیں لیکن ان سے نہیں لے سکتے، یا مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں لے سکتے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں، اسلام سے بیزار ہو جائیں، اسلام سے کٹ جائیں، اور ان کی نظر میں اسلام کی قیمت نہ رہے، نبی کی قیمت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سارا سرمایہ آپ ہیں، آپ کا قرآن ہے، آپ کے نبی ہیں، اور آپ کا یہ بھیجا ہوا دین ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو اللہ میاں بچا لیجئے اور ہم کو اس سرمایہ سے جوڑے رکھیے۔ اس سرمایہ کی قیمت ہماری نظر میں بہت ہے، دنیا کی نظر میں نہیں ہے، لیکن ہم تو اس قیمت کو کم نہیں کرنا چاہتے۔ اے اللہ ہمارے لیے اس سرمایہ کو بچا کے رکھیے، حفاظت کے رکھیے، اور ہمارے اولاد کی حفاظت کیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچے یہاں پر پنپ رہے ہیں، انہیں بہت اچھی خوبیاں ہیں، بڑی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن دین کی حفاظت کے بھی وہ ذمہ دار ہو جائیں، دین کے سمجھنے والے بھی ہو جائیں، دین سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے، اور دین کی وراثت کے وہ میراث کے وارث ہو جائیں، اور دین کے سرمایہ کو اپنے آگے بڑھانے والے ہوں، اپنی اچھی زبان سے، اپنے یہاں کے ماحول کو سمجھنے سے وہ دین کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں، دین سے لا تعلق نہ ہو جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق اور باطل کے معاملے میں نیوٹرل مت رکھیے گا۔ ہم نیوٹرل نہیں ہونا چاہتے، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ غیر جانبداری کے ساتھ نہ ہو، حق کے ساتھ کہ ہم غیر جانبدار ہوں، نہ ان کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں، نہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ ہم حق کے ہیں، حق کے رہیں گے، اور حقی کے ساتھ ہمارا مرنا اور جینا ہوگا۔ ان حیاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا اللہ کے لیے ہوگا، مرنا اللہ کے لیے ہوگا، قربانیاں اللہ کے لیے ہوں گی، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم کو قائم رکھیے، اور اس پہ ہمیں حوصلہ دیجیے، ہمت دیجیے، توفیق دیجیے، اسباب اور وسائل فراہم کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔